الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سمپورن جگت کا سوامی ہے، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے. میں اس کی تعریف اس کے عطا کردہ احسانات کے مطابق نہیں کر سکتا، صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہوں: الحمدللہ رب العالمین. بعدہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، روئے زمین پر جتنا سمندر کا پانی ہے اس پانی کے قطرات سے بھی زیادہ، اور وہ زمین پر جتنے بھی بالو اور ریت ہے ان کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما احمد مصطفیٰ سرور کائنات محسن انسانیت مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو امام انبیاء تھے، جو ساری انبیاء کے امام تھے اور ساری دنیا کے لوگوں کے یعنی کائنات کے تمام چیزوں کے وہ امام تھے، یعنی امام کائنات تھے. ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ان پر ہمیشہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو اور بزرگوں، سب سے پہلے موئمہ کی سرزمین پر جب پروگرام ہوا تو اس میں میں نے جو بات رکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری دعوت کسی شخصیت کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت کسی بزرگ کی طرف بلانے کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے کی دعوت ہے. بات صرف اتنی تھی. میں نے جو کہا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ دنیا کے تمام مسلک والے اپنے اپنے بزرگ کی طرف بلاتے ہیں، اگر ہم بھی اپنے بزرگ کی طرف بلائیں تو ہم میں اور تم میں فرق کیا رہ جائے گا. مثلا میں نے کہا تھا کہ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ایک حنفی سے پوچھو کہ میں حنفی بننا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، تو جواب ملے گا آپ کو اگر حنفی بننا ہے تو میرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کریے، آپ حنفی بن جائیں گے. پھر ان سے سوال کیجیے آپ کہ جب چاروں امام برحق ہیں تو آپ صرف اپنے امام کی تقلید کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں، چاروں کی کرنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ تو پھر آپ کو جواب ملے گا نہیں، برحق تو چاروں ہیں، سچے تو چاروں ہیں، لیکن میرے امام مسلک میں اگر آنا چاہتے ہو تو تقلید میرے ہی بڑے کی کرنا پڑے گی. برحق تو چاروں ہیں، چاروں صحیح ہیں، لیکن میرے مسلک میں آنا ہے، اگر حنفی کہلانا ہے تو بات میرے بڑے کی ماننا پڑے گی، تب آپ بنیں گے حنفی. یعنی عزت تو چاروں کی کرو لیکن بات میرے بڑے کی مانو. شافعی بھی یہی کہے گا کہ برحق تو چاروں ہیں لیکن شافعی بننا چاہتے ہو تو بات میرے بڑے کی مانو. مالکی بننا چاہتے ہو تو وہ بھی کہے گا کہ برحق تو چاروں ہیں لیکن بات میرے بڑے کی مانو، تو مالکی بن جاؤ گے. حنبلی سے کہو، وہ کہے گا برحق تو چاروں ہیں، عزت تو ہم چاروں کی کرتے ہیں، لیکن اگر حنبلی کہلانا چاہتے ہو تو پھر بات میرے بڑے کی مانو، تو تم حنبلی بن جاؤ گے. بریلوی بننا ہے تو وہ کہے گا کہ سارے بزرگ اپنی جگہ پر برحق تھے، لیکن اگر بریلوی بننا ہے تو پھر احمد رضا خان صاحب کی مرید بن جاؤ، آپ بریلوی بن جاؤ گے. ایک شیعہ سے کہو میں شیعہ بننا چاہتا ہوں، وہ کہے گا سارے بزرگوں کا احترام عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن شیعہ بننا چاہتے ہو تو بات میرے بڑے کی مانو. پوچھو تیرا بڑا کون؟ کہے گا امام جعفر صادق کی بات مانو، تم شیعہ بن جاؤ گے. میں نے کہا کہ تم سب نے اور دنیا میں جتنے بھی مسلک والے ہیں سب نے کہا میرے بڑے کی طرف آ جاؤ، اگر میرا بننا ہے تو میرے بڑے کی مانو، اگر حنفی کہلانا ہے تو میرے بڑے کی مانو، شافعی کہلانا ہے عزت سب کی کرو لیکن بات میرے بڑے کی مانو. اور یارو تمہیں قسم ہے کہ تم سب مل کر مجھ سے پوچھو کہ اہل حدیث بننا چاہتا ہوں، تم اپنے بڑے کا نام بتاؤ، تو میں یہ کہوں گا کہ میرا تو کوئی بڑا ہی نہیں ہے، اور بڑا ہے تو وہ ہے جس کو عرش والے نے بڑا بنا کر بھیجا ہے. میں کہتا ہوں کہ اہل حدیث بننا ہو تو ثناء اللہ کو مت مانو، علامہ تیمیہ کو مت مانو، یا پھر علامہ شوکانی کو مت مانو، اور جتنے بھی تم نے ہماری کتابوں کے حوالے دیے ہیں، ہمارے امام گنائے ہیں، ان تمام کو مت مانو. اگر ماننا ہے تو صرف قرآن کو مان لو، مصطفیٰ کے فرمان کو مان لو، تم اہل حدیث بن جاؤ گے. بس اتنی سی بات تھی. کہنے لگا کہ وہ تو تقریر بھی مت سنو، ایسی تقریر جس میں رسول کی توہین، یعنی یہ رسول کی توہین ہے. تم رسول کی رسالت پر ڈاکہ ڈلواؤ تو توہین نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھو اور غلامی غیر کی کرو تو یہ توہین نہیں، اور ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کی طرف بلا کر یہ کہے کہ اسی کلمے کی تم پاسداری کرو، اسی کلمے کے اوپر تم عمل کرو، تو پھر ہم بہت بڑے مجرم ہو گئے. ہمارے اتنے بڑے مجرم ہو گئے کہ ہماری تقریریں سننے پر بھی طلاقیں پڑ جاتی ہیں. ہم اتنے بڑے مجرم ہو گئے. بس
ہائے ہائے، اور ہماری بدقسمتی کا کیا کہنا۔ اسی مویمہ کی سرزمین پر مولانا جرجیس نے نہیں بلکہ مولوی جرجیس نے تقریر میں کہا تھا کہ ہاں ہم تمہاری گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دے پائیں گے، جس طریقے سے تم مجھے بلاتے ہو اس طریقے سے میں تمہاری دعوت پر لبیک نہیں کہہ پاؤں گا، ہم تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے پائیں گے، اور اگر زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوگا کہ تم مجھے بزدل کہو گے، اور اگر کسی کا نام بزدلی ہے کہ گالی کا جواب ہم گالی سے نہ دیں، اگر اسی کو بزدلی کہتے ہیں تو جا، میں بھی بزدل، میرا نبی بھی بزدل اور صحابہ بھی بزدل، اگر میرے نبی بزدل نہ ہوتے تو مکہ چھوڑ کر مدینہ نہ گئے ہوتے، اس لیے بزدل تھے کیونکہ اللہ کے نبی بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے۔ اگر اسی کا نام بزدلی ہے تو یہ بزدلی میرے اندر ہے، یہ بزدلی میرے نبی کے اندر بھی تھی، جس یہ بات میں نے کہی، صاحب جو چار کان لگائے بیٹھے تھے ان کی سمجھ میں آیا کہ مولوی جرجیس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی بزدل تھے۔ غور کیجئے الفاظ کیا ہے۔ ہائے ہائے، مفتی صاحب کو کوئی بتلا دے کہ جب مولوی جرجیس جو 22 سال کا لونڈا چھوکرا ہے اور بقول تمہارے نکالا ہوا ہے اسکول سے، جب تم ایک 22 سالہ لڑکے کی بات نہیں سمجھ سکتے ہو، اس کی بات کو سمجھنے کے لیے تمہیں کیسٹ کا اور دوسرے لوگوں کا سہارا کی ضرورت پڑتی ہے، تو تم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سمجھ پاؤ گے۔ یارو جب 22 سال کے لڑکے کی تم بات نہیں سمجھ پاتے ہو، اس کی بات تو تمہارے ذہن میں نہیں اترتی اور نہیں بیٹھتی ہے، اس کی بات نہیں سمجھ پاتے ہو، تم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سمجھو گے، ان کی ہدایت سمجھو گے، ان کی لکھی ہوئی کتاب الآثار، وہ بھی لکھی ہوئی نہیں بلکہ منسوب ہے۔ صاحب بولے کہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی پہلی کتاب لکھی کتاب الآثار۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب سب سے پہلے کتاب الآثار لکھی تو تمہارے یہاں سب سے بڑی مقدس اور معتبر کتاب ہدایہ کیوں مانی جاتی ہے، کتاب الآثار کو کیوں نہیں مانا جاتا ہے؟ پوچھو تو کوئی ان سے سوال تو کرے۔ میرے دوست اور بزرگوں ذرا غور کیجئے، جب 22 سالہ لڑکے کی بات کو سمجھنے میں دشواری پیش آئی ہے تو تم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیسے سمجھو گے؟ مسئلہ یاد رکھنا، مسئلہ یاد رکھنا۔ میں نے کل کہا تھا کہ آج تھوڑی سی بات بتاؤں گا، پوسٹ مارٹم کا نمبر کل رہے گا، میں نے کہا تھا، لیکن آج میں پھر کہہ دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ شاید یہ مرض ہومیوپیتھک دوا سے اب سدھرنے والا نہیں، کیونکہ وہ ہمارے اگر حکیم جی ہوں تو برا نہ مانے، ہومیوپیتھک دوا کبھی کبھی ایک مرض میں نے بھی کھائی تھی، لیکن یقین مانیے وہ مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ میں سمجھا تو کل میں نے ہومیوپیتھک دوا سے علاج کیا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ہومیوپیتھک دوا سے یہ مرض دور نہیں ہوگا۔ ابھی میں فوٹو کاپی کرانے کے لیے جا رہا تھا یہ فتاوی عالمگیری وغیرہ کا، تو وہاں سے جب لوٹ کر آیا اسی موٹر سائیکل پر، کل کی بات تو چھوڑی آج کی بات، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے قریب، اس مسجد کے قریب، تو دیکھ کے یہی ہے، ایسے دیکھ یہی ہے۔ میں نے اپنے قریبی سے کہا جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا، کیا بیچارہ کہہ رہا ہے یہی ہے؟ ان کے مولوی تو کہتے ہیں کہ دیکھو بھی مت ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا، کیوں بیچارے نکاح توڑتے رہتے ہیں؟ کتنی حیرانی ہے ان کو بیچاروں کو، اور میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ کل میں اسی چوراہے پر کھڑے ہو کر سب سے مصافحہ کروں، جو بھی آئے سب سے مصافحہ کروں، اور کوئی پوچھے مولانا جرجیس یہ کیا کر رہے ہو، میں کہہ دوں گا کہ نکاح توڑ رہا ہوں۔ جب آدمی مر جائے اور جب اس کا علاج ہی نہ ہو اور مر جائے تو مر جانے کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد سے 6 گھنٹے کے بعد، یعنی جب آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد 6 گھنٹے تک اس کے اعضاء آنکھ وغیرہ یا پوسٹ مارٹم دل کا یا کوئی چیز اگر نکال لی جائے تو نکال کر اگر کسی دوسرے آدمی کے جسم میں لگا دی جائے تو وہ حرکت کرنے لگتی ہے۔ مثلا مردے کی آنکھ اگر مرنے کے 6 گھنٹے کے سے پہلے نکال لیا جائے تو اور کسی اندھے کو لگا دیا جائے تو روشنی آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دل کا معاملہ ہے یا اسی طریقے سے پھیپھڑوں کا معاملہ ہے، تو ڈاکٹرز کی تحقیق یہ ہے کہ جب آدمی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد 6 گھنٹے تک اس کے جسم کا یہ اعضاء نکالے جا سکتے ہیں۔
میں نے سوچا کہ چلو میں ذرا آج آپریشن کر کے دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ یہ مرض اگر پوسٹ مارٹم کروں گا تو وہ تو مرنے کے بعد ہوگا، لیکن یہ چیز ابھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپریشن سے اگر یہ مرض صحیح ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس کا انہوں نے جواب دیا اور یقیناً وہ دیں گے اس کا جواب، اگر دیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر پوسٹ مارٹم بعد میں ہو جائے گا۔ ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے حدیث کو پڑھا، اور سن لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا تھا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مذہب اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم پر مکمل کر دیا تھا۔ اس وقت تک نہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سب بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے تھے، ذرا زور سے کہیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ذرا زور سے کہو رحمت اللہ علیہ۔ دوستو بزرگوں ذرا غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو مکمل کیا تو اس وقت نہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا پتہ تھا، نہ شافعی رحمت اللہ علیہ کا پتہ تھا، نہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا پتہ تھا، نہ امام احمد ابن حنبل کا پتہ تھا، اور نہ احمد رضا خان صاحب کا پتہ تھا، نہ امام جعفر صادق صاحب کا پتہ تھا، اور نہ علامہ تیمیہ کا، نہ ثناء اللہ کا، نہ شوکانی کا، کسی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو اس وقت جب سن 9 ہجری میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے بعد قرآن بند ہو گیا، یعنی پھر کوئی وحی نہیں آئی، پھر حضرت جبرائیل کوئی آیت لے کر نہیں آئے، قرآن کریم کی اس آیت کو جو آخر میں نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ اے نبی اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی تمام نعمتیں تمہارے اوپر اے نبی پوری کر دی۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور وہ میرے حبیب آج میں نے اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی پر آیت نازل ہوئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ جب نبی کے اوپر اسلام جو ہے مکمل کمپلیٹ طریقے پر نازل ہو گیا تو پھر یہ بتاؤ کہ دین کے اندر یہ زیادتی کس نے کی کہ اماموں کو داخل کیا جائے، اور تم نے کسی ایک امام کی تقلید کو اپنا دخول جنت کا سبب سمجھ لیا ہے کہ جب تک ہم چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید نہ کریں گے تب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جب اسلام اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو چکا تھا اور چاروں اماموں میں سے کسی امام کا پتہ نہ تھا، کیا وہ اسلام انکمپلیٹ تھا، یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب کوفہ میں پیدا ہوئے تب اسلام مکمل ہوا، یا امام شافعی جب آئے تب اسلام مکمل ہوا، یا امام مالک جب آئے تب اسلام مکمل ہوا، یا امام احمد ابن حنبل جب پیدا ہوئے تب اسلام مکمل ہوا؟ بتاؤ کون سا امام جب آیا تب اسلام مکمل ہوا؟ اور اگر اسلام اس وقت اماموں کے پیدا ہونے کے بعد اگر مکمل ہوا ہے تو کوئی ماں کا لال کسی نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہو تو یہ تو بتانے کی جرات کرے کہ اللہ کے نبی پر یہ قرآن آیت جو نازل ہوئی کہ میں نے اسلام کو مکمل کر دیا کیا جھوٹی تھی؟ کیا اس وقت اسلام مکمل نہیں ہوا تھا؟ اگر مکمل تھا تو پھر اماموں کو داخل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دین میں ان اماموں کو جو ہے داخل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر مکمل نہیں تھا تو پھر یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کمپلیٹ اسلام پر نہیں بلکہ انکمپلیٹ اسلام پر ہوا تھا۔ اگر امام ابو حنیفہ کے پیدا ہونے کے بعد اللہ کے نبی پیدا ہوتے تب مانا جاتا کہ اسلام مکمل تھا۔ او یارو تم نے میرے نبی کی کتنی توہین کر ڈالی، او یارو تم نے میرے رسول کو کتنا رسوا کر ڈالا ہے، تم اللہ کے نبی کی توہین کرو، تم اماموں کی پیدائش کے
بعد اسلام کو کمپلیٹ مانو اور اس سے پہلے تم اس کو انکمپلیٹ کہو تو تم پکے مومن. اور اگر ہم کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں, اگر ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس سے نبی کی محبت چھلک رہی ہے, ہم نے کہا کہ یہ بزدلی, اگر اسی کا نام بزدلی ہے کہ ہم تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے پائیں گے, اگر اسی کا نام بزدلی ہے تو یہ بزدلی میرے نبی کے اندر بھی تھی, کیونکہ میرے نبی بھی مکہ والوں کی گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دیا کرتے تھے. اگر اسی کا نام بزدلی ہے تو جا میں بھی بزدل ہوں, میرا نبی بھی بزدل, اور جا کسی مفتی سے پوچھنا, میری کیسٹ دارالعلوم دیوبند اور ندوہ میں بھیج دینا اور پوچھنا کہ مولوی جرجیز نے کیا واقعی اللہ کے نبی کو بزدل کہا ہے, فوراً وہاں سے جواب آئے گا کہ چاروں برحق. یہ نہیں آئے گا کہ مولوی جرجیز نے غلط کہا ہے. میں اتنی سی بات کہوں تو میں کافر, نبی کی توہین ہو گئی, اور تم نبی کے اسلام کو انکمپلیٹ اور امام ابو حنیفہ کی پیدائش کے بعد اس اسلام کو کمپلیٹ سمجھتے ہو. چلو یارو, تقلید اگر فرض ہی صحیح تو تمہارے امام کس کی تقلید کرتے تھے؟ ارے وہ بھی تو مسلمان تھے. تقلید مسلمانوں پر واجب ہے تو تمہاری امام پر واجب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ بھی تو رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تو مسلمان تھے, انہوں نے کس کی تقلید کی؟ چلو ٹھیک ہے, انہوں نے جس کی تقلید کی تم اس کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا ان کی تقلید کرنے میں اسلام نہیں پایا جا رہا ہے؟ ارے امام ابو حنیفہ بھی تو کسی کے مقلد ہوں گے, اگر مقلد نہیں تو پھر تو وہ اہل حدیث ہو گئے, غیر مقلد. دو ہی چیزیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے کہ وہ مقلد تھے یا غیر مقلد؟ اگر مقلد تھے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کے مقلد تھے؟ چلو جس کے مقلد وہ تھے تم نے اس کی تقلید کیوں چھوڑی؟ اور اگر وہ غیر مقلد تھے تو غیر مقلد تو ہم بھی ہیں, کہہ دو کہ وہ اہل حدیث تھے, ہم بھی اہل حدیث. یہی تو یہ 22 سالہ لونڈا جھگڑا کراتا ہے, آ کر یہی تو آ کے پھنساتا ہے. اسی لیے مؤنا بھنجن کی سرزمین پہ گئے, کہنے لگی امام حرم کو بلا لو لیکن اس جرجسوا کو مت بلواؤ. کا کیوں؟ کہا نہیں اس کو مت بلواؤ. اتنی موٹی فائل, یا اللہ, میں پولیس اسٹیشن پر گیا, CID والوں کی رپورٹ دیکھی, یا اللہ اتنی موٹی فائل, جھنڈا نگر میں لکھا اس میں کہ یہ ودیشی لڑکا آتا ہے, ہتھیار لے کر آتا ہے, اور یہ اسلحہ لے کر آتا ہے, نیپال کا رہنے والا, نیپال سے آتا ہے. میں نے کہا CID والوں, تمہاری نظر کرم کا بھی کیا کہنا, کبھی کبھی تو تمہیں چھوٹی سی بات بھی آسمان پر پہنچا دو, اور کبھی کبھی تمہیں ہمالیہ پہاڑ بھی چھوٹا سا ٹیلا نظر آئے. ہم نے کہا تم میری بات نوٹ کرو گے, جو CID والا یہ پتہ نہیں لگا پائے کہ میں اٹاوا کا رہنے والا یا جھنڈا نگر کا رہنے والا ہوں, وہ میرے حالات کو قلم بند کرے گا. ہاں بات آگے نکل گئی. الیوم اکملت لکم دینکم, کیا آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا. مکمل کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک گلاس فرض کر لو, سپوز دیٹ دس از اے کپ, دس از اے گلاس, یہ گلاس کو پانی سے بھر لو, پورا بھر لو. اب اس کو کہیں گے مکمل. پورا گلاس پانی سے بھرا ہو تو وہ کہلاتا ہے مکمل. اگر اس پانی کے بھرے ہوئے گلاس میں کائنات کے رب کی قسم اگر ایک بوند بھی چلی گئی تو وہ مکمل نہیں ہے بلکہ نامکمل ہے. یعنی اتنا زیادہ اس گلاس کو بھر لو کہ اس میں ایک بوند بھی اور جانے کی گنجائش نہ ہو, تب وہ ہے مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم, اے نبی میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا, یعنی اتنا کمپلیٹ کر دیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اب اس میں بڑھوتری نہیں کی جا سکتی, اس میں بڑھایا نہیں جا سکتا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے اسلام میں کچھ چیز بڑھا دی تو وہ مکمل نہیں بلکہ نامکمل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام مکمل ہوا. تم نے امام ابو حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام مالک کو, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو, اور نہ جانے کتنے اماموں کو تم نے ان کے اندر داخل کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اللہ کے نبی کے دور میں تم نے مکمل نہیں سمجھا تھا.
ہم نے جب قرآن کو پڑھا، ہم نے جب حدیث کو پڑھا تو سن لو، ہم نے قرآن میں، ہم نے حدیثوں کی کتابوں میں نہ ہم نے کسی امام ابو حنیفہ کا نام پڑھا، نہ امام شافعی کا نام پڑھا، نہ امام احمد ابن حنبل کا نام پڑھا، نہ امام مالک کا نام پڑھا۔ ہم نے ایمان لانے کے جو اصول پڑھے ہیں وہ اصول بھی ہم نے یہ پڑھے کہ تم ان 6-7 چیزوں پر ایمان لاؤ۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر، والایمان ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور بعض روایات میں آتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ ہم نے ایمان لانا بھی سیکھا، تو ان 7 چیزوں پر ان میں سے بھی تیرے امام کا نام نہیں ہے، تو ہمیں بے ایمان بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر ہم تیرے امام کی تقلید نہ کریں تو ہمیں کافر بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اسلام لانے کے لیے شرط ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کی وحدانیت کو مان لیا، رسول کی رسالت کو مان لیا، ایمان کی جہاں بات آئی ہم نے پڑھ لیا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ الی آخرہ۔ ہم نے آخر تک پڑھ ڈالا، ہم با ایمان بھی ہیں، ہم مسلم بھی ہیں۔ او یارو تم کلمہ بدلو، تم اتنی ایمان مفصل اور مجمل کو بدلو، یہ تمہاری کرم فرمائی ہے۔ ہمیں تو وہ موضوع حدیث بھی نہیں معلوم تھی، وہ بھی تمہاری مہربانی سے پتہ چل گئی کہ امام ابو ابی حنیفہ رحمہم اللہ سراج امتی، کہ امام ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں۔ ہمیں تو یہ معلوم بھی نہ تھا، یہ بھی ہمیں تمہاری کتابوں نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ امام ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں۔ اور یارو آؤ تمہاری کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے، غیر دوسرے مسلکوں کو چڑھانے کے لیے یہاں تک لکھا ہے کہ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے قرب قیامت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے زندہ زمین سے اٹھا لیا ہے ان کو، اور جب آسمان سے وہ دنیا پر جب دوبارہ بھیجے جائیں گے، ان کی بیوی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، وہ بھی ایمان لائیں گے، وہ بھی کلمہ پڑھیں گے، وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیں گے۔ تمہاری کتابوں نے ہمیں یہاں تک بتا دیا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو ان کو بھی امام ابو حنیفہ کا مقلد بننا ہوگا، وہ بھی جو عمل کریں گے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شریعت پر عمل کر رہے ہوں گے۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے، وہ رسول کے امتی کا مقلد بن کر زمین پر آئیں گے، وہ رسول کا امتی بن کر اس دنیا میں پیدا کیے جائیں گے۔ یہ بھی ہمیں تمہاری کتابوں نے بتلا دیا ہے، اور یارو ہمیں تو وہ باتیں بتلا دی ہیں جو ہمیں نہ معلوم تھی۔ یہ تمہاری کتابوں کا احسان میں زندگی بھر نہ بھولوں گا، یہ تمہاری کتابوں کا احسان جرجی سے زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آؤ تو صحیح، کہنے لگے کہ بس یہ فتنہ پھیلانے آ جاتا ہے، فتنہ۔ ہم نے کہا ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی ہے اور وہ مجھ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے، عرش والا۔ اور آج میں بتلا دیتا ہوں آپ کو کہ میرے بہت سے دشمن ہیں، بہت سے دشمن، لیکن کسی کی دشمنی کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ جب جو چاہے نبٹنا چاہے نبٹ لے، ہمارے پاس ہے ہی کیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل و بھروسہ ہے۔ شیعہ ہمارے دشمن، حنفی ہمارے دشمن، بریلوی ہمارے دشمن، ہماری جماعت کے افراد بھی ہمارے دشمن۔ ہم تو 32 دانتوں کے بیچ میں جیسے زبان ویسے ہیں، اس لیے ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ ہم نے بات کہی ہے تو قرآن کی کہی، حدیث کی کہی ہے۔ جو کل تک وہ باتیں چھپی ہوئی تھیں ہم نے عوام کے سامنے ظاہر کر دیا، کھلے انداز میں ظاہر کر دیا۔ کہا مولوی صاحب کھلے انداز میں ظاہر نہیں کرا، بات تو کہنا چاہیے تھا لیکن اتنا چوٹ نہیں مارنا چاہیے۔
کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت پاس اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھ قبلے شریف کی طرف پیچھے امام کے دائیں میرا بڈھا پاگل مڈھا اوپر آسمان نیچے زمین اوپر پنکھے نیچے چٹائی پیچھے نل کی ٹوٹیا کے امام کا کھوپڑا سامنے گھڑی گھڑی میں بج رہے تو اللہ اکبر کہنے لگا کہ مولوی صاحب تمہارے الفاظ حدیث میں نہیں ہے. ہم نے کہا تیرے الفاظ بھی حدیث میں نہیں ہے. کہا نہیں میرے الفاظ میری حدیث میں ہے. ہم نے کہا تو پھر میرے الفاظ میری حدیث میں جھگڑتے کیوں؟ اپنے مولوی صاحب کے پاس لے کر گیا. مولوی صاحب اس نے ایسا کہا تھا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا عقیدہ ہے کہ نیت دل میں ہوتی ہے زبان سے نہیں. کہا اور تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہا ہمارے یہاں تو آپ ہی نے تو بتایا کہ نیت زور سے کا دونوں برحق. مفتی صاحب بولے دونوں برحق. یہ تمہارے یہاں ہوگا یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. یہ سورج بھی ہے یہ چاند بھی ہے. کہ مفتی صاحب کون صحیح؟ کا دونوں برحق. ایک حلال ہے یہ حرام ہے. مفتی صاحب کون صحیح؟ کہاں فلاں کے نزدیک حلال ہے فلاں کے نزدیک حرام ہے. دونوں برحق ہے. ہمیں پاگل خانے میں بھرتی کر دو. کہتے ہیں چاروں جب ایک بات کہتے ہیں پھوپا چچا بڑا بھائی بڑی بہن جب ایک بات کہتے ہیں سب نے لڑکا مقلد بنتا کہتا ہے کہ ہاں صحیح بات ہے. اور ہم نے کہا کہ ہاں ہم مقلد ہیں ہم بار بار کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں. جب ایک بار اجماع ہو گیا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہو گیا. قرآن کریم ایک ایسی کتاب تھی کہ جس کو ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے تھے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا کہ اے نبی تجھے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہم نے تجھے نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے. جس کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم نے صرف تجھے نمونہ بنایا ہے کسی اور بزرگ کو نمونہ نہیں بنایا ہے. اے نبی ہم نے تجھے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی ہم نے تجھے ساری کائنات کے لیے سارے عالم کے لیے ہم نے تجھے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. ہم نے تجھے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرا نبی ساری کائنات کا امام بن کر آ چکا ہے. ہمیں تقلید کرنا ہے ہمیں مقلد بننا ہے تو عرش والے نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقلد بنایا ہے. کہا کہ تم ان کی تقلید کرو. ہم اگر مقلد ہیں تو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد ہیں ورنہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں. اور یارو تم تو ہمیں غیر مقلد بھی کہتے ہو اور حوالے تم نے خوب ٹیپ ریکارڈ کیسٹوں میں کاٹ کر چورا کر دیے ہیں. معلوم ہے ان کی ایک کیسٹ کسی طریقے سے ہاتھ لگی اور وہ بھی سن رہا ہوں تو بیچ سے بہت سی جگہ کاٹ دیا کاٹ کے بھری گئی. وہ یارو یہ بزدلی تمہیں کس نے سکھائی؟ الحمدللہ جس کی کیسٹیں بھی بکتی ہیں تمہارے گھروں میں بھی ہیں اور تم ان کو سنتے بھی ہو. ایک لفظ بھی کٹا ہوا تم نہیں پاؤ گے. ہماری تو 3 کیسٹیں بھی سن لو ایک لفظ بھی تم کٹا ہوا نہیں پاؤ گے. تمہاری تقریر کی وہ دونوں پہلی ایک کیسٹ بھی میرے ہاتھ لگی وہ بھی آدھی کٹی آدھی سنی آدھی آئی اور آدھا کاٹ دیا گیا. پتہ نہیں اس میں کون کون سے جملے تم نے لکھے اور پھر تم نے ہمیں غیر مقلد بھی کہا اور غیر مقلد کہنے کے بعد ہمارے عالموں کی کتابوں کے حوالے تم نے پیش کر کے کہا کہ مسئلہ نمبر 1 یہ مسئلہ نمبر 2 یہ مسئلہ نمبر 3 یہ اور اس میں لکھا کہا کہ اہل حدیثوں کے یہاں کتا حلال پاک ہے سور پاک ہے اور اس کی کھال پاک ہے. 4 عورتوں کے علاوہ جتنی عورتیں چاہیں نکاح میں رکھ سکتے ہیں. ایک ایک مسئلہ تم نے گنایا. کتاب کا نام اور صفحہ اور حوالہ تم نے نہیں دیا. کائنات کے رب کی قسم ہم سے اچھا فیصلہ کرنے والا تو دنیا میں دکھلا تو. میں بتلاؤں کہ اگر تو نے جس کتاب کا حوالہ دیا اور واقعی وہ علامہ شوکانی ثناء اللہ برستری اور جو ہے اور علامہ تیمیہ کی کتابوں میں موجود ہے حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کی کتابوں میں موجود ہے جن کے تو نے حوالے دیے ہیں. لا ان کتابوں کو میرے سامنے آج ہی دے کہ میں ان کتابوں کو آگ لگاتا ہوں. اس لیے کہ میرا تو کوئی عالم ہی نہیں میرا تو کوئی بزرگ ہی نہیں اور بزرگ وہ ہے جس کو عرش والے نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اگر واقعی انہوں نے ایسی باتیں لکھی کتا جائز لکھا سور جائز لکھا ہے تو لاؤ میں دکھلاتا میں جلاتا ہوں. ان کتابوں کو آگ لگانے کے لیے تیار اور اگر ہمت ہے تو جرأت ہے
تو آؤ میں بھی تمہاری پوری کوک شاستر اٹھا کر لایا ہوں، آج میں تمہیں دکھلاؤں گا، اور مجال ہے تو تو بھی اپنی کتابوں کو لے کر آ جا، تو بھی اپنی کتابوں کو لا، ہدایہ کو لا، در مختار کو لا، شامی کو لا، شرح وقایہ کو لا، فتح عالمگیری کو لا، فتح قاضی خان کو لا، اور تمام بزرگوں کی کتابیں لے آ، کائنات کے رب کی قسم وہ حوالے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے وہ حوالے میں تیری کتابوں میں دکھلاتا ہوں، اور اگر تو نے واقعی اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو بھی اپنے بزرگوں کی کتابوں کو آگ لگا، تو بھی اپنے بزرگوں کی کتابوں کو جلا دے، اور اس کو بزرگ مان جس کو عرش والے نے جناب محمد بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کہ مولوی جرجیس تو اپنی کتابوں کو آگ لگا، ہم تو مقلد، ہم کیوں آگ لگائیں؟ بچ جاؤ گے، پھر تو ہم ہو گئے غیر مقلد، ہمارا تو امام جناب محمد رسول اللہ ثابت ہو ہی گئے ہیں، تم لے کر آؤ کتابوں کو، ہم لاتے ہیں، ہمارے پاس تو رکھی ہوئی ہیں تمہاری کتابیں، ساری کتابیں یہاں موجود ہیں، فتح قاضی خان میں موجود ہے، عالمگیری بھی موجود ہے، ہدایہ بھی موجود ہے، سیما کی سرزمین پر موجود ہے، تم میری کتابیں لے کر آؤ، مجھے دکھلاؤ، میں مان لیتا ہوں، یا پھر میں تمہاری کتابوں میں تمہارے حوالے دکھلاؤں، تم مان لو، اور آؤ تم بھی آگ لگاؤ، ہم بھی آگ لگائیں، تاکہ شخصیت پرستی ختم ہو جائے، اور صرف امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ وہی بات تو میں نے پہلے کہی تھی، وہی بات تو میں نے پہلے بھی کہی تھی، لیکن یہ کیا کہوں کہ تم پتہ نہیں اپنی کتابوں کو سمجھتے کیسے ہوگے، جب میرا جملہ نہیں سمجھ پائے ہو تو تم نے اپنی کتابوں کو کیسے سمجھا؟ میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا میں جتنے بھی مسلک ہیں اور جتنے بھی بزرگ ہیں، تم اپنے بزرگوں کی کتابیں لے آؤ، ہم بھی اپنے بزرگوں کی کتابیں لے آئیں، اور تم بھی آگ لگاؤ، ہم بھی آگ لگائیں، جو بچ جائے وہی برحق، جو بچ جائے وہی برحق۔ میں نے کہا تھا تم اپنے بزرگوں کی لاؤ، بریلوی اپنے بزرگوں کی لائیں، مالکی اپنے بزرگوں کی لائیں، شیعہ اپنے بزرگوں کی لائیں، اہل حدیث اپنے بزرگوں کی لائیں۔ میں نے یہی تو کہا تھا کہ ساری دنیا کے مسلک والے اپنے اپنے بزرگوں کی کتابیں لائیں اور آگ لگا دیں، پھر اس کے بعد میں جو بچ جائے وہی برحق۔ ہم نے کہا تھا کہ نہ حنفیوں کا مذہب بچے گا، نہ شافعیوں کا، نہ مالکیوں کا، نہ اہل حدیثوں کا، کسی کا نہیں بچے گا۔ اگر بچے گا تو رب کا قرآن بچے گا، مدینے والے کا فرمان بچے گا، بچے گا تو قرآن بچے گا اور حدیث بچے گی، یہ دونوں چیزیں بچیں گی۔ اور ہم نے بلایا ہے تو قرآن کی طرف بلایا ہے، ہم نے بلایا ہے تو مدینے والے کے فرمان کی طرف بلایا ہے، یعنی میرا مسلک ہے اہل حدیث زندہ باقی بچے گا، اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث ہی کی طرف تو بلاتا ہے، اس کے علاوہ تو وہ کسی کی طرف بلاتا ہی نہیں ہے۔ دوست اور بزرگوں، تم نے سمجھا، کہنے لگے کہ تم اپنی کتابوں کو لاؤ، تو تمہاری کتابیں قرآن و حدیث ہے، تم اس کو بھی جلاؤ گے، یہ قرآن کو بھی جلاتا، یہ حدیث کو بھی جلا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن تو ایک ایسی مبارک کتاب ہے کہ اگر جلا بھی دیا جائے تو وہ جلنے والی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور دنیا والوں، تم قرآن کو مارنے کا پلان بناتے ہو اور ہم قرآن کو زندگی بھر محفوظ رکھنے کا پلان بنا چکے ہیں۔ تم قرآن کو تباہ کرنا چاہتے ہو، ہم اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے اس کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو قرآن تو اگر جلاؤ گے تب بھی نہیں چلے گا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے سینوں میں اور دلوں میں محفوظ ہے وہ قرآن۔ تو ہاں میرے دوست اور بزرگوں، قرآن کو آپ پڑھیے تو کہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے، قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو یہی دیکھیں گے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ کہنے لگے کہ میرے امام نے بھی تو وہی بات کہی جو رسول نے کہی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر میرے باپ مجھ سے کہیں کہ ایسے نماز پڑھو اور میرے اپنے باپ کے کہنے پر نماز پڑھوں اور یہ کہوں کہ میں ایسے اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے باپ نے پڑھی ہے، تو آپ کہو، میں کہوں کہ میں اپنے باپ کے طریقے پر نماز پڑھتا ہوں۔ ایک آدمی آیا ہے، تم اللہ کے رسول کے طریقے پر نماز پڑھتے ہو یا اپنے باپ کے طریقے پر؟ کہ میرے باپ بھی تو اللہ کے نبی کے طریقے پر ہی نماز پڑھتے تھے۔ پھر تو ہر آدمی کی آپ تقلید کریں گے، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بینڈ کیوں لگ گیا؟ یہاں سے ہٹ کر پھر اور کہیں آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ وہیں پر کیوں بینڈ لگ گیا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، سن لو، آج تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو شاید تم نے آج
شافعی کا ماننے والا مقلد ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سینے پر نیت باندھنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع الیدین رکوع سے پہلے بھی ہے اور رکوع کے بعد بھی ہے، آمین زور سے۔ اگر ایک شافعی یہاں آ کر نماز پڑھے اللہ اکبر کہہ کر یہ سینے پر باندھا ہے، جبکہ اہل حدیث بھی سینے پر نیت باندھتا ہے اور شافعی بھی باندھ رہا ہے، کہتا الحمدللہ رب العالمین الی آخر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین بھی بول رہا ہے۔ رکوع میں گیا اللہ اکبر، رکوع کر کے رکوع میں گیا، رفع الیدین کر کے رکوع میں گیا، رکوع سے اٹھا سمع اللہ لمن حمدہ رفع الیدین کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا بھائی صاحب آپ تو اہل حدیث لگ رہے ہیں، کہا کیوں؟ کہا آپ نے تو ویسے ہی نماز پڑھی جیسے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں۔ کہا نہیں، میں رفع الیدین اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے امام نے کیا ہے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں رفع الیدین اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے امام نے کیا ہے، میں آمین اس لیے بولتا ہوں کیونکہ وہ میرے امام نے کیا آمین کہی ہے۔ میں سینے پر نیت اس لیے باندھتا ہوں کیونکہ میرے امام نے سینے پر نیت باندھی ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے تو کائنات کے رب کی قسم فتویٰ نوٹ کرو، یہ الگ بات ہے کہ تم اپنی شریعت کے مطابق فتویٰ دو گے، ہم جناب محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ وہ ایک مقلد ہے امام شافعی کا، تم یہ کہو گے کہ اس نے امام شافعی کے مطابق نماز پڑھی ہو جائے گی، اور میں فتویٰ یہ دیتا ہوں کہ اس کی نماز اگرچہ رفع الیدین کیا ہے، اگرچہ آمین کہی، اگرچہ سینے پر نیت باندھی ہے، اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنی نماز پر آمینہ کے لال کی مہر کو نہیں لگایا، اس نے اپنی نماز پر مہر لگائی ہے تو نبی کے امتی کی لگائی ہے، امام شافعی کی مہر لگائی ہے۔ رفع الیدین کیا، آمین بھی بولی، سینے پر نیت بھی باندھی، لیکن کہتا یہ ہے کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میرے امام نے کیا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، گرچہ رفع الیدین کیا ہو، گرچہ آمین بولی ہو۔ ایک اہل حدیث جب نماز پڑھتا ہے اور سینے پر نیت باندھتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے اور آمین بولتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا اس لیے کیا، سینے پر نیت اس لیے باندھی، رفع الیدین میں نے اس لیے کیا اور آمین اس لیے بولی کیونکہ میرے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اس نے محمد کی مہر لگائی، آمینہ کے لال کی مہر لگائی ہے، تب اس کی نماز بارگاہ میں قبول ہوگی، جب تک کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کی مہر والی نماز نہ پڑھے۔ اسی لیے تو میں نے کہا تم مفتی ہو، تم فتویٰ دو اپنی شریعت کے مطابق، اور مفتی کا معنی ہوتا ذاتی رائے مشورہ دینے والا۔ اور اہل حدیث میں بڑے بڑے لوگ مدینہ سے پڑھ کے آتے ہیں، 4 سال حدیث کا درس لے کر آتے ہیں، کلیت الشریعہ اور لغہ میں پڑھ کے آتے ہیں، لیکن دیکھ لو کوئی بھی اہل حدیث اپنے آگے مفتی نہیں لگاتا ہے۔ 4 سال پڑھنے کے بعد بھی سعودیہ میں مدینہ کی ڈگری، مدینہ یونیورسٹی کی ڈگری لینے کے بعد بھی وہ مفتی نہیں لکھتا ہے، لیکن ہائے ہائے کورس کر لیے ہر آدمی مفتی بنا کر رہا ہے۔ جو 2 سال دیوبند میں پڑھ لے مفتی، یا 4 سال حدیث پیور حدیث پڑھ کے آتے، اور اس بستی میں جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، مدفون ہیں، اس بستی سے حدیث کی تعلیم لے کر آتے ہیں تو مفتی نہیں لگتا۔ دیکھیے اسی جلسے میں انوائٹ تھے مولانا رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظہ اللہ وتولہ، کسی پریشانی کے سبب نہیں آ سکے، لیکن ان کو بھی مولانا وہ لکھتے ہیں، وہ بھی مفتی نہیں لگاتے ہیں اپنے نام کے آگے۔ یہ بیچارے 2 سال پڑھ لیے، مفتی کا کورس کا مفتی، ہدایہ پڑھائی جائے گی لگائے مفتی۔ جو آدمی ہدایہ اور در مختار پڑھے وہ شریعت کا فتویٰ دے پائے گا، شریعت کا فتویٰ دے پائے گا۔ ہائے ہائے، کنویں میں چوہے کی دم کٹ کے گر جائے، کنویں میں چوہے کی دم کٹ کے گر جائے تو سارے کنویں کا پانی ناپاک، اور کتا مر کے گر جائے تو پانی پاک۔ ہائے ہائے، یہ مفتی فتویٰ دے گا۔ غور کیجئے دوست اور بزرگوں، تم نے کہا کہ غیر مقلد بھٹکتا رہتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے۔ کہا کہ کبھی یہ کہے گا، کبھی وہ کہے گا، کبھی کہے گا کٹا لے کے میں بدایوں میں چلا گیا، کبھی کہا جبکہ میں نے یہ کہا میرے ساتھی کٹا لیے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہا کٹا لے کر وہ بدایوں میں گزرے۔
رہتا ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ مقلد کیسے بھٹکتے رہتے ہیں. آج کی میری تقریر کا موضوع یہی ہے، فقہ حنفیہ شریعت محمدی ہے یا کوک شاستر. صرف ایک ننگی عورت کا فوٹو لگانا باقی ہے بس، اور کچھ نہیں. یقین مانیے، آپ نے کبھی کبھی ہدایہ کے پرانے نسخے پڑھے ہوں گے، اس میں لکھا ہے، ہمارے ابھی استاد محترم مولانا عبدالنور صاحب نے بتایا ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ اس میں لکھا ہے ہدایت تو کل قرآن، ہدایہ قرآن کی طرح ہے، قرآن کے مساوی ہے. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ وہ قرآن کی طرح نہیں ہے بلکہ کوک شاستر کی طرح ہے. زمین بھی حیا کر جائے، آسمان بھی شرما جائے، وہ چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اس کتاب کے اندر. اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ ان کے عالموں نے یہ لکھا ہے، اور اگر لکھا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، وہ انسان تھے، ان سے غلطی ہوئی ہے. لگاؤ آنکھ، کیوں نہیں لگاتے؟ تم بھی تو لگاؤ، تم بھی تو کہو. اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے نبی تیرے رب کی قسم، اے رسول تیرے رب کی قسم ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے رسول تیرے رب کی قسم، یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تیرے فیصلے کو بلا چوں چرا تسلیم نہ کر لیں. عرش والا کہتا ہے جب تک کہ وہ تیرے فیصلے کو بلا چوں چرا تسلیم نہ کر لیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مجھے اگر تم صرف اتنا بتا دو کہ ہم سے دشمنی کس بات پر ہے، ہمیں صرف اتنا آگاہ کر دو کہ ہم سے خفا کس بات پر ہو. ہاں ہم آمین بولتے ہیں، اس بات پر خفا ہو تو تمہارا خفا ہونا بیجا ہے. اگر ہم رب العین کرتے ہیں، اس بات پر اگر تم مجھ سے خفا ہو تو تمہارا خفا ہونا بالکل بیکار ہے. اگر ہم سینے پر نیت باندھتے ہیں، اس بات پر تم مجھ سے خفا ہو تو تمہارا خفا ہونا بالکل بیکار ہے. ایک آیا بولا کہ تم آمین زور سے بولتے ہو، جبکہ یہ چیز اللہ کے نبی، جبکہ اس نے آ کر کہا کہ آمین بولنا بھی جائز اور نہ بولنا بھی جائز، زور سے بولو تب بھی صحیح اور آہستہ بولو تب بھی صحیح. ایک موقع پر، اب ذرا سنیے گا، میں یہاں بہار کی میں بات بتا رہا ہوں، بہار کی، بہار سائڈ میں ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، میں دربھنگا ہی سے سیدھے یہاں آ رہا ہوں. 5-6 روز پہلے کا واقعہ ہے کہ میں ایک ایسی مسجد میں کچھ لوگ لے کر گئے کہ جہاں اہل حدیثوں کی تعداد صرف 8 یا 10 تھی بس، لیکن 8 لوگوں سے ملاقات ہوئی. 8 لوگ بڑے مشرع اور خوب لمبی چوڑی داڑھی والے باشرہ تھے، لیکن عالم نہیں تھے. وہ لوگ اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے جس میں ہمارے مقلد بھائی بھی نماز پڑھتے. تو گئے ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم لوگوں نے سب نے آمین زور سے بول دی. یہ لوگ گئے پولیس اسٹیشن اور جا کے وہاں رپورٹ درج کرائی ہے ایسو کے ساتھ کہ ایسو سے کہ ہمارے یہاں کچھ گنڈے آتے ہیں اور وہ آمین زور سے بولتے ہیں. کہ ہمارے یہاں کچھ گنڈے آتے ہیں اور وہ آمین بولتے ہیں. ایسو بیچارہ غیر مسلم تھا، وہ کیا جانے کہ آمین کیا ہوتی ہے. اس نے پولیس والوں کو حکم دیا جاؤ پکڑ کے لاؤ تو ان گنڈوں کو کون ہے جو آمین کہتے ہیں. اب پولیس والے جب گئے پکڑنے کے لیے تو انہی لوگوں نے جو رپورٹ کرنے آئے بتا دیا کہ یہ سب گنڈے. اور اس میں بھی تھا، اور لمبی لمبی داڑھی والے پولیس والے کہیں کہ یار یہ گنڈے تو نہیں لگ رہے ہیں. کارے بھائی یہی ہے آمین بولتے ہیں. بہرحال حکم تھا ایسو کا، اس کو پکڑ لیے سب کو. ہم لوگوں کو لے گئے 8-10 کو چوکی، جیل میں نہیں تھا چوکی. تو ایسو جب آیا ہوا تھا اس نے دیکھا ایسے نہیں تو پولیس والوں سے کہا ابے بےہودو کم بختوں کس کو پکڑنا آئے ہو؟ تو ہم نے گنڈوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا، تم ان کو کہاں سے لے آئے؟ کہا سر یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہی تو گنڈے ہیں. کہا ان کو بھی لے آؤ جنہوں نے بتایا ہے، وہ بھی لے آئے گے. سب لوگ آ گئے وہیں. تو پولیس ایسو نے پوچھا کہ ارے بھائی تم نے انہی کی رپورٹ کرائی ہے؟ کہا سر جی یہی لوگ تو گنڈا گردی کرتے ہیں، میری مسجد میں آ کر آمین بولتے ہیں. تو ایسو کو بڑا شک ہوا کہ آمین بولتے ہیں، اس کا مطلب آمین کسی کا نام ہوگا، یہ لوگ چڑھتے ہیں.
تو ایسو نے کہا تو کیا آمین تمہاری اماں کا نام ہے؟ تو کہا نہیں سر. تو کہا آمین تو کیا تمہاری بہن کا, بیٹی کا, کس کا نام ہے تو تم چھوڑتے ہو؟ کہا سر یہ تو کسی کا نام نہیں ہے. کہا تیری ماں کا, تیری بہن کا, پولیس ایسو ہے کسی کا نام نہیں تھا تو چڑتے کیوں ہو؟ میں گیا, میں نے کہا ایسو صاحب آمین تو یہ بھی بولتے ہیں. سر میں کان میں کہہ دیا ہم نے کہا زور سے, مطلب اتنے زور سے کہا کہ وہ بھی سن لیں اور لوگ. ہم نے کہا سر آمین تو یہ بھی بولتے ہیں. کہا ایسو بولا آمین یہ بھی بولتے ہیں. کہا آپ لوگ بھی آمین کہتے ہو؟ کہا سر جی وہ ہم لوگ آہستہ کہتے ہیں, یہ لوگ زور سے کہتے ہیں. تیری ماں کا, تیری بہن کا, جب تم بھی کہتے ہو بھی کہتے, فرق کیا ہے؟ تم آہستہ کہتے وہ زور سے کہتے ہیں. ہم نے کہا سر بتائیے یہ بات تو کہتے گنڈا گردی کرتے ہیں. کہا جاؤ تم آپ سے زور سے آمین بولو, لکھ کے دے دیا. اور آج تک اس مسجد میں جائیے مدھوبنی میں, آج تک اس مسجد میں زور سے آمین ہو رہی, زور سے آمین بولنے لگے. گنڈا گردی کا فتویٰ لگائے ہمارے اوپر, یہ گنڈا گردی کرتے ہیں آ کر. اور جبکہ کہتے ہی ہے کہ دونوں برحق. جب آمین بھی بولنا زور سے بولو وہ بھی جائز, آہستہ بولو وہ بھی جائز, پھر رپورٹ کرنے کیوں گئے ہو؟ میرے دوستوں, میرے بزرگوں ذرا غور کیجیے کہ ان لوگوں نے اسلام کو کہاں تک پہنچایا. ایک طرف برحقیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف مقدمے بھی چل رہے ہیں. آج دیکھیے مسجد پر آمین پر اور رب العزت کا جھگڑا بھی چل رہا ہے کہ مسجد ہماری, وہ کہتا ہے یہ مسجد فلاں کی, وہ مسجد ہماری, وہ فلاں کہتا ہے مسجد ہماری. یعنی آمین اور رب العزت کا جھگڑا ان مسجدوں میں ہے, جبکہ یہ بھی تم کہتے ہو کہ دونوں برحق. جب دونوں برحق ہے تو جھگڑتے کیوں ہو؟ تو جو آمین زور سے بولتا ہے اس کو زور سے بولنے دو, تم آہستہ بولتے ہو آہستہ بولو. جھگڑتے کیوں ہو؟ تم کیوں منع کرتے ہو, کیوں روکتے ہو؟ وہی کہا جا رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے رسول تیرے رب کی قسم یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تیرے فیصلے کو بلا چرا تسلیم نہ کر لیں, مان نہ لیں. اے نبی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک سانس میں 50 گالیاں تو دے جاتے ہو, ایک سانس میں قرآن کی 50 آیتیں بھی پڑھ جایا کرو تو میں سمجھوں گا کہ تم نے کچھ سیکھا ہے. بولا یہ اناڑی کیسٹ میں لکھا ہے, سنو گے آپ کیسٹ. اس نے کہا ہے کہ یہ تو پورا مولوی بھی نہیں, سند یافتہ بھی نہیں, یہ اناڑی لڑکا آ گیا. سند کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے, تقریر میں کہہ رہا ہے. حالانکہ میرے پاس اسی فائل میں سند موجود ہے, مولویت کی بھی دیکھ لے, عالم کی بھی دیکھ لے, فاضل کی بھی دیکھ لے, سند موجود ہے. لیکن دوست اور بزرگوں اگر کسی کو یہ نہ ماننے والا تو نہیں مانے گا, لیکن اگر سند نہیں بھی ہوتی تو پھر فرق کیا پڑتا ہے؟ بولا اناڑی. ہم تو اناڑی ہیں, سند نہیں. تمہارے پالن حقانی کے پاس کون سی سند تھی جس کو تم عرش معلیٰ پہ بٹھائے ہو؟ حضرت مولانا علامہ قاری فلاں فلاں کا لقب دیتے ہو, جس کی کیسٹ میرے پاس موجود ہے. کہا کیا معلوم ہے؟ اگر گھاس پر شراب گر جائے اور وہ شراب اگر کوئی بھینس کھا لے تو اس کا گوشت حرام, اور کوئی کوا کھا لے اس گھاس کو تو وہ حلال. وہ حلال, کوا کھا لے تو حلال, بھینس کھا لے تو حرام اس کا گوشت. دوستو یہ اناڑی ہوئے, یہاں اناڑی کہتے ہیں. ان کو تو علامہ کا لقب, اور وہ تو طفیلی, معلوم ہے طفیلی خود کہتے میں پہلے قوال تھا, میں نے ایک بزرگ کا جھوٹا کھا لیا, ایک بزرگ کا جھوٹا مجھے مل گیا تو یہ چیز مجھے مل گئی. اللہ کا شکر ہے مجھے کسی کا جھوٹا نہیں ملا ہے. یہ خدا داد صلاحیت ہے جو اللہ نے مجھے دے دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کے دانت کھٹے ہوں تو وہ مجھ سے نہ جلے بلکہ اللہ سے جلے, اس لیے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے, کسی بزرگ کی دی ہوئی صلاحیت نہیں ہے. یہ خدا داد صلاحیت ہے. اگر کسی کو تقریری صلاحیت پر اگر حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے تو وہ مجھ سے نہ جلے, اللہ تعالیٰ سے جلے کہ کیوں اس کو دے دیا, یہ فساد کرنے والا بن گیا, جھگڑالو بن گیا. جاؤ اللہ سے کہو, راتوں میں تہجد پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگو, شاید تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں اور جو صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے وہ مجھ سے چھین لی جائے. تم تہجد میں دعائیں مانگو, پڑھو جاؤ تہجد کے اندر دعائیں مانگو. میرے دوستوں اور بزرگوں, عرش والے نے میرے نبی کی شان بتاتے ہوئے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ فرما دیجئے, اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو, ان کنتم تحبون اللہ,
تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو پہلے میری پیروی کرو، پہلے میری غلامی کرو، پہلے میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوستو، میں نے کل بتایا تھا کہ یہ گھر میرا ہو اور تم اپنا نام نہیں ڈال سکتے۔ آج میں تمہیں ایک اور چیز بتاؤں، مجھ سے کچھ لوگوں نے لقب دیا ہے وہابی، تو آج میں بتا دوں کہ میں وہابی ہوں، رکابی نہیں۔ نہ رکابی ہم نے دیکھی ہے، نہ رکابی والوں کو ہم جانتے ہیں۔ ہم وہابی، اگر کسی نے وہابی کا لقب دیا تو بہت اچھا، کیونکہ وہاب نام اللہ کا، ہم اللہ والے۔ اور اگر کوئی ہم سے کہتا ہے اہل حدیث، اور ہم خود اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے لفظ اہل حدیث پر بھی اعتراض لگایا ہے۔ کیسٹ میرے پاس ہے، سن لیجئے۔ کہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن کو اگر مانتے ہوتے تو کہتے اہل قرآن والحدیث۔ ہائے ہائے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے کہ آپ چٹنی اور روٹی کھا کھا کر بچوں کا کھانا بھی چھینتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں یہ اتنا نہیں معلوم کہ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ جو آدمی اتنا مسئلہ اخذ نہ کر پائے وہ فتویٰ دینے کا حق رکھتا ہے، فتویٰ دینے کا حق رکھتا ہے۔ کل میں نے کہا تھا تو میرے اوپر بیچارے پرس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسے ذہین لڑکے، اللہ کا شکر ہے کہ میری ذہانت کا اعتراف تو کر لیا ہے، کیسٹ موجود ہے، کہ مجھے شبہ تھا کہ ایسے ذہین لڑکے کسی لائق میں نکالے جاتے ہیں، اسکول سے اخراج ان کا ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ذہانت تو انہوں نے میری قبول کر لی ہے، لیکن میں ان کی ذہانت قطعی قبول نہیں کرتا ہوں بیچاروں کی۔ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں تو اس اسکول کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ جہاں میں ایک دن پڑھا بھی نہیں ہوں، کہتے کہ اس اسکول سے نکالا گیا۔ تو چلو نکالا بھی جاؤں تو یہ کوئی جرم نہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، استاد آپ ہے، میں شاگرد ہوں۔ شاگرد بیٹا ہوتا ہے اور استاد باپ ہوتا ہے، تو اگر باپ پٹ جائے اور بیٹا نکالا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اگر بیٹا نکلا اور باپ پہلے پٹ چکا ہے تو باپ پڑنے والا تھا، تو بیٹا اگر نکالا گیا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ دوست اور بزرگوں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں، اس پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، لیکن افسوس مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کو اس ذاتی جھگڑے سے کیا نسبت تھی؟ چلو اگر ذاتی بات کہنا ہے تو پھر دین کے نام پر جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ پھر تو آپ ہماری برائی کرو، میں آپ کی برائی کروں، لیکن تم نے میری جماعت پر اعتراض لگایا ہے، جماعت اہل حدیث پر اعتراض لگایا ہے، اور جس چیز اس اسٹیج پر بیٹھا ہے، کائنات کی رب کی قسم میں اپنی توہین برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جب جمعیت کی بات آتی ہے اور جماعت کی بات آتی ہے تو جماعت اہل حدیث کے لیے میں گردن کٹانے تک کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہماری جماعت شخصیت پرستی کی جماعت نہیں ہے، ہماری جماعت قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینے والی جماعت ہے، اور حدیث نہیں بلکہ احادیث صحیحہ کی طرف دعوت دینے والی ہے، صحیح حدیث کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ اور اگر ہم مطلق حدیث کہیں گے تو ایسی صورت میں تو ناک کے نیچے نیت باندھنا بھی جائز ہو جائے گا جس کی ایک ضعیف حدیث ہو، اور گردن کا مسا بھی جائز ہو جائے گا جس کی ایک موضوع من گھڑت حدیث بھی نہ ہو۔ اس لیے ہم احادیث کو نہیں، احادیث صحیحہ کو مانتے ہیں، صحیح احادیث کو پرکھنے کے بعد، کسوٹی پر رکھنے کے بعد ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم وہ نہیں مان لیں گے کہ امام ابو حنیفہ اللہ کے نبی کے دور میں پیدا بھی نہیں ہوئے اور حدیث آ گئی، ابو حنیفہ سراج امتی، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میری امت کے چراغ۔ ذرا غور کیجیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ عرش والے نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ ہاں سن لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، میں ایک اہل حدیث کا بیٹا ہوں، فرزند ہوں، مجھے اہل حدیث مانے جانا ہے، اور اہل حدیث کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب وہ جواب دیتا ہے تو کائنات کے رب کی قسم اس پر بھی مدینے والے کی مہر ہوتی ہے یا عرش والے کی مہر ہوتی ہے۔ تم نے میرے اس جماعت پر الزام لگایا کہ اہل حدیث یہ کیوں کہتے ہیں، اہل حدیث اہل قرآن والحدیث کیوں نہیں کہتے؟ کیا یہ قرآن کو نہیں مانتے؟ آؤ میں تمہیں قرآن کے حدیث ہونے کا ثبوت دوں۔ عرش والے نے فرمایا ترجمہ تم کر لینا، اپنا کلام دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، او لوگوں اس حدیث کے بعد یعنی قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ کہا کہ آئے لوگوں
یؤمنون. اس حدیث کے بعد یعنی قرآن کو نازل کیا اللہ کہہ رہا اس قرآن کو کہ اس حدیث کے بعد اب کون سی کتاب تمہیں دوں کہ جس پر ایمان لاؤ گے. یعنی اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ کے فرامین کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اہل حدیث کا معنی ہوا قرآن و حدیث دونوں کو ماننے والا, قرآن و حدیث دونوں پر اعتبار کرنے والا, قرآن اور حدیث سیاح پر عمل کرنے والا. تو اہل حدیث کو اہل قرآن والحدیث کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے عربی کا یہ اصول پڑھا ہوگا کہ جملے کم ہوں اور بلاغت والے ہوں تو کم جملے والا نام فصیح و بلیغ ہوا کرتا ہے. آپ نے عربی کی میں بلاغہ پڑھا ہے, آپ نے الفاظ اپنے دل سے پوچھیں گے وہ دیوبندی ہے یا نہیں ہے. آپ نے عربی میں ارے دیوبندی ہوا یا نہیں, زور سے بولو. ہوا نا. دیوبند میں ہندو پیدا ہو تو وہ بھی دیوبندی, اور ایک یہودی دیوبند میں پیدا ہو تو وہ بھی دیوبندی. بریلی شریف جبکہ سب سے زیادہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے وہی ملیں گے. شریف کا لقب اس کو ملا ہے, بریلی شریف. ہم نے کہا وہ بھی شریف بیچارہ, ایسا شریف کہ ہم نے کہا کہ نرسمہا راؤ جہاں چادر چڑھانے گیا تھا اس کو گھسنے نہیں دیے, جھگڑا ہو 1 لاکھ روپے کی چادر, دونوں بھائی آپس میں لڑے, وہ چاہتا تھا مجھے ملے, وہ چاہتا تھا مجھے ملے, لیکن مزار پہ جانے سے ان کو بھی روک نہیں تھی. اہل حدیث مسجد میں چلا جائے تو مسجد ناپاک, ایک کافر ان کی مسجد مزار پہ چلا جائے تو اس کو دھونے کی توفیق ان کو نہیں ملتی ہے. غور کیجئے, بریلی میں اگر کوئی پیدا ہو جائے تو وہ بریلی. امام محمد رضا خان صاحب بریلی میں پیدا ہوئے تو بریلوی. اگر ایک ہندو بریلی میں پیدا ہو جائے تو وہ بھی بریلوی. ایک شیعہ اگر بریلی میں پیدا ہو جائے تو وہ بھی بریلوی. ایک یہودی اگر بریلی میں پیدا ہو تو وہ بھی بریلوی. میں نے کہا تم نے نسبت اپنی کی ہے تو ہندوستان کے ان ناپاک شہروں کی طرف کی ہے کہ جہاں ایک ہندو بھی رہتا ہے وہ بھی بریلوی کہہ سکتا ہے, اور ایک ہندو دیوبند میں پیدا ہے تو وہ بھی دیوبندی کہہ سکتا ہے. تمہاری نسبت ہندوستان کے ان شہروں کی طرف ہے کہ جہاں ایک ہندو دیوبندی کہے تو تم اس کو روک نہیں سکتے. ایک ہندو بریلوی اپنے آپ کو کہے تو تمہارے اندر اتنی بھی جرأت نہیں, اور اپنی ماں کا حلال دودھ اتنا نہیں پیا تم نے کہ تم اس کو روک سکو. اے ہندو, اے کافر, تو بریلوی کیوں کہہ رہا ہے؟ تو کہاں بریلوی ہے؟ بریلوی تو ہم ہیں احمد رضا کے ماننے والے. تم ایک ہندو کو دیوبندی کہنے سے نہیں روک سکتے ہو, تم ایک یہودی کو اور ایک عیسائی کو دیوبندی کہنے سے نہیں روک سکتے ہو. الحمدللہ الحمدللہ, اور پھر کہوں گا الحمدللہ کہ ہماری نسبت ہندوستان کے کسی شہر کی طرف نہیں ہے, ورنہ تم میں اور ہم میں فرق ہی کیا رہ جاتا. ہماری قسمت بڑی نرالی ہے, ہم نے اپنا نام بھی رکھا ہے تو کیا اہل حدیث. اور حدیث رب کے فرمان کو, مصطفیٰ کے فرمان کو کہا جاتا ہے, اور حدیث اللہ کے نبی کے قول و فعل کو کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے, مدینہ میں دفن ہوئے ہیں. میری نسبت یا تو مکے والے کی طرف ہے یا مدینے والے کی طرف ہے. ہم نے اپنی نسبت ہندوستان کے شہروں کی طرف نہیں کی ہے. کہنے لگے یہی تو فرق ہے, یہی تو فرق ہے. جب ہم مات کھائے لے کر کے آئے ہو تم, مدینے کے مقابلے میں دیوبند اور بریلی کو پیش کرتے ہو. جانے ہی نہیں دیتے سعودیہ. بیچارے اختر رضا خان بریلی میں پیدا ہوئے, گئے سعودی عرب حج کرنے. جب دیکھا کہ مسجد نبی میں تو آمین خود زور سے بولی جا رہی ہے تو چلے آئے, حج بھی نہیں. ان سے پوچھا لوگوں نے کہ حج کرائے, کارے میں اپنی ایمان کو بچا کر واپس آ گیا. کہا کیسے؟ کرے سب تو وہاں بھی بھرے بڑے زور سے آمین بول رہے تھے. اچھا ہوا کہ میں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی, ورنہ میں کافر ہو گیا ہوتا, نکاح میرا ٹوٹ گیا ہوتا, تو سب کچھ بچا کر لے آیا واپس. یہ بیچارہ بدقسمت آ, وہ بچ گیا. اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیے تھے وہاں. تو ہندوستان کے ڈاکٹروں سے ان لوگوں نے پاگل کا سرٹیفکیٹ لیا, تب اس کو سعودی گورنمنٹ نے چھوڑا. اس کو پاگل ثابت کیا گیا ہندوستان کے اندر کہ پاگل ہے, تب اس کو چھوڑا. یہ بیچارہ کوئی بریلی میں پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سعودی عرب. کا کیوں جا رہے ہیں؟ ارے وہاں تو
حج کروں گا ثواب ملے گا، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں چکر لگا لو ایک حج کا ثواب مل جائے گا، جانے ہی نہیں دیتے۔ یہ بیچارہ دیوبند میں پہنچ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ سعودیہ کا۔ کیوں؟ ارے وہاں کے پانی تک میں اتنی برکت ہے کہ آب زمزم پیو تو سناؤ کہ ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تو اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ وہیں تو ملے گا۔ ارے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں دیوبند میں ایک ایسا کنواں ہے کہ جس کی سوت آب زمزم سے ملی ہوئی ہے، یہیں سے نکالو پانی پیو، مناقب بیان کرے۔ جانے ہی کہاں دیتے ہیں سعودیہ، کتنے مناقب بیان کرے۔ کتاب آتی ہے کہ زیر و زبر، اور ایک کتاب کا نام ہے میرے ذہن سے نکل رہا، آپ ذرا زیر و زبر ہی پڑھ ڈالیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہاں زلزلہ، زلزلہ ایک کتاب ہے زلزلہ، ایک بریلوی عالم نے لکھی ہے دیوبندی عالموں کے خلاف، تو لکھا ہم وہ کام کریں تو کافر، اور تم اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ عقیدت رکھو تو تم پر کشادہ ہے راہیں۔ ہم نبی کے بارے میں یہ کہیں اور تم قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو تو تم پکے مسلمان۔ اس میں ثابت کیا دلائل کے ساتھ، آپ اس کتاب کو ذرا پڑھ لیجیے گا کیا ہے زلزلہ۔ اس کا جواب بھی دیا ہے کسی نے، تو کیا دیا معلوم ہے؟ ایک دیوبندی عالم نے لکھا زلزلہ در زلزلہ، یہ نام بھی اتنا برا کہ زلزلہ در زلزلہ، یعنی زلزلے میں زلزلہ، یہ کون سا نام؟ اس بیچارے کو کتاب کا نام بھی رکھنا نہیں آیا، کتاب ہے زلزلہ، اس نے اس کا جواب دیا زلزلہ در زلزلہ، یعنی زلزلے میں زلزلہ۔ اس کا پھر جواب لکھا گیا زیر و زبر، زیر و زبر، لیکن زیر و زبر کے بعد پھر اس کا جواب نہیں آیا سامنے۔ تو یہ تو تم آپس میں لڑتے ہو، تم جانو۔ تو دوستوں بزرگوں، بات آگے بڑھ گئی، مجھے ابھی کچھ اور بھی بتانا ہے، اور مجھے بھی مسئلہ نمبر 1 اور 2 بھی سامنے رکھنا ہے، کیونکہ میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر وہ ہماری کتابیں لائیں ہم آگ لگاتے ہیں، یہ بھی بیچارے ان کی کتابیں ان کے سامنے رکھی جائیں تو یہ بھی آگ لگا دیں، تاکہ ہمارے عالموں کی کتابیں بھی جل جائیں، ان کے عالموں کی کتابیں بھی جل جائیں۔ ہم تو چاہتے ہیں صرف بچے تو رب کا قرآن بچے، مدینے والے کا فرمان بچے، اور انشاءاللہ وہ ہوگا، ایک دن آئے گا کہ یہ کہیں گے کہ تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں۔ چلو ہم تو یہ چاہتے ہی ہے کہ ایک دن آ جائے گی اور اسی سرزمین پر بس کے مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دیا کہ صحیح ختم ہو جائے گا سب کچھ، اور پھر انشاءاللہ تقلید ہوگی تو امام کائنات کی ہوگی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہ چیز تھی میرے دوستوں بزرگوں۔ آؤ، میں نے جمعے کے خطبے میں جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو ایک بات بتائی تھی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اتنا بلند تھا، اسی میں ایک پوائنٹ ملتا ہے تقلید کا، ذرا دیکھیے کیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعا، مجھے ایک ایسی دعا سکھلائیے، مجھے ایک ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں اس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہوں۔ اے اللہ کے نبی میں بہت گناہگار ہوں، اے اللہ کے نبی میں بہت قصوروار ہوں، اے اللہ کے نبی میں بہت خطا کار ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا دعا بتائیے، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ اس دعا کو پڑھ کر، اس وظیفے کو پڑھ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی، سن لو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے یہ دعا پوچھی ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اے ابو بکر تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ جنت میں جانے کے 3 اور 4 سرٹیفکیٹ، ڈگریاں موجود ہیں، اس کو جنت میں جانے کی بشارت آپ نے دی دنیا میں دے دی تھی، لیکن جنتی ہونے کے بعد بھی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، علمنی دعا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے کہ اس دعا کو پڑھ کر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں، اپنے گناہوں کی اصلاح میں کرتا رہوں، گناہوں کی معافی مانگتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تم اس دعا کو پڑھو۔ وہ ابو بکر کے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، اللہ نے مجھے اگر اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں کونین کے تاجدار نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر سب سے زیادہ امت مسلمہ پر اگر احسان کسی مرد نے کیا ہے تو حضرت ابو بکر نے کیا ہے۔ خود محمد پر
صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر سب سے زیادہ احسان کسی نے کیا ہے تو حضرت ابو بکر نے کیا ہے. کہا ابو بکر تم اس دعا کو پڑھتے رہو اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. کہا کون سی دعا؟ کہا یہ دعا پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. بس کمال اسی میں ہے اور بات یہیں تک ہے لیکن ترجمہ پورا کیے دیتا ہوں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی. اے اللہ میں نے اپنی نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. ظلمت نفسی ظلمن کثیرا اور صرف ظلم نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ ظلم کر رکھا ہے. اور اے اللہ ولا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اے اللہ تیرے علاوہ میرے ان خطاؤں کو کوئی بخش نہیں سکتا. تو کیا کہا فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے, اپنی رحمت سے بخش دے. انک انت الغفور اس لیے کہ اللہ تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دعا پوری ہوئی لیکن اس دعا میں کیا الفاظ, ایک لفظ دیکھو کیا آیا, ایک سینٹینس اور جملہ دیکھو کیا آیا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے بخش دے. اے اللہ تو مجھے اپنے رحم سے بخش دے, اپنے کرم سے بخش دے. یعنی اے اللہ میری نمازیں اس لائق نہیں کہ وہ مجھے بخشوا سکیں. میں نے جتنے روزے رکھے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ وہ مجھے بخشوا سکیں. اے اللہ میں گناہگار ہوں. میری ساری زندگی بھر کی عبادت اگر ترازو کے پلڑے پہ رکھ دی جائے اور تو نے جو احسان مجھ پر کیا ہے سارے احسان نہیں, صرف ایک آنکھ کے دیے ہوئے اس کا احسان جو ہوا وہ ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو میری ساری زندگی کی عبادتیں مل کر بھی اے اللہ تیری دی ہوئی اس ایک آنکھ کے احسان کو ادا نہیں کر سکتی. کیا کہا اے اللہ میں معصوم نہیں ہوں, میں محفوظ نہیں ہوں. اے اللہ میرے گناہوں کو اپنے رحم سے اپنے کرم سے بخش دے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی جو انبیاء میں سب سے افضل اور انبیاء کے بعد ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہاں تک کہ تمہارے اور ہمارے امام اور بزرگ بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ افضل اور اشرف اگر کوئی ہے اللہ کے نبی کے بعد اور تمام انبیاء کے بعد تو وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے گناہوں کو, میری غلطیوں کو, میری لغزشوں کو تو اپنے کرم سے اور اپنی طرف سے اپنے رحم سے معاف کر دے. پتہ یہ چلا کہ نبی کا ساتھی, نبی کا دوست, یار غار بھی محفوظ عن الخطا نہیں ہے, معصوم عن الخطا نہیں ہے. اس سے بھی خطا ہو رہی ہے, اس سے بھی گناہ ہو رہے ہیں. اور جب اس سے خطا اور گناہ ہو سکتے ہیں تو پھر بعد میں آنے والے پیروں سے, بعد میں آنے والے اماموں سے اور بعد میں آنے والے اولیاء سے اور بزرگوں سے کتنے زیادہ گناہ ہو سکتے ہیں. اور یارو غور کرو کہ جب انسان کی زندگی گناہ گار ہے, جب انسان گناہوں سے معصوم نہیں ہے, انسان گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے تو پھر اس معصوم عامل جو گناہوں سے بچا نہ ہو, جو گناہوں سے محفوظ نہ ہو تو پھر اس کی زندگی کو ماڈل کیسے مانا جا سکتا ہے, اس کی زندگی پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے, اس کی تقلید آنکھ بند کر کے کیسے مانی جا سکتی ہے. عرش والے نے اگر بنا کر بھیجا ہے معصوم عن الخطا, اگر کسی کو بنا کر بھیجا ہے محفوظ عن الخطا, اگر کسی کو بنا
کو بھیجا ہے، مکہ اور مدینے کی گلیوں کے سردار کو بھیجا ہے، حسن حسین کے نانا کو بھیجا ہے. پتا چلا کہ انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے، اور جو معصوم عن الخطا نہ ہو، جو معصوم عن الخطا نہ ہو، جو گناہگار ہو اور جس سے گناہ ہو سکتے ہو، اس کی زندگی کو آنکھ بند کر کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے. اور آنکھ بند کر کے اگر کسی کی زندگی کو تسلیم کیا جا سکتا ہے تو اس کی جو معصوم عن الخطا ہو، اور وہ ہے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کی حدیث پیش کر دی، مسئلہ مستنبط کر دیا، تیرے سامنے آ گیا، پڑھ لے اور مسلک اہل حدیث کا دروازہ کھلا ہے. کسی بزرگ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے تیمیہ کو مت مان، ثناء اللہ کو مت مان، شوکانی کو مت مان. میں تو کہتا ہوں تو صحیح، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر، کم سے کم جرأت تو کر. اور میں تجھ سے کہتا ہوں ایک مہینے کے لیے تو اہل حدیث بن جا، صرف ایک مہینے کے لیے اہل حدیث تو بن جا. اور میں تجھ سے کہتا ہوں کعبے کے رب کی قسم، میرے کسی بزرگ کی کتاب کو ہاتھ مت لگانا، نہ شوکانی کی کتاب کو، نہ تیمیہ کی کتاب کو، نہ ثناء اللہ کی کتاب کو. اور لگانا ہے ہاتھ تو عرش والے کے کلام کو لگانا، مدینے والے کے فرمان کو لگانا. پھر آ کر دیکھ کہ اہل حدیثوں کا عمل کتنا قرآن و حدیث پر ہے اور کتنا ان کے بزرگوں کے اقوال پر ہے. صرف ایک مہینہ تو قرآن و حدیث کا پابند بن جا اور دیکھ کہ میں قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہوں. ہمارے اسلاف، ہماری عوام اور مسلک اہل حدیث پر عمل کرنے والے یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں یا پھر صرف قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں. اس کا اندازہ تمہیں بعد میں ہوگا، پہلے ذرا قبول تو کرو. ہاں میرے دوستو، باتیں بہت ہیں، لیکن صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ، بھائی، بہن اور رشتے دار اور تمام کنبہ قبیل والناس اجمعین سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے. تو محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے. اب آئیے ذرا میں آپ کو دکھلاؤں ہمارے بزرگوں کے اور ہمارے اسلاف کے اور ہمارے صحابہ کے، ہمارے علماء کرام کے جو نام لے کر اور مسئلہ نمبر ایک کر کے گنایا گیا. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ مسئلے ہمارے علماء نے نہیں لکھے ہیں، اس نے کذب بیانی سے کام کیا ہے. اور اگر کہا بھی ہے یا لکھا بھی ہے تو تم کتاب لاؤ، یقین نہ آئے کائنات کے رب کی قسم تمہارے سامنے تیل ڈال کر اس کتاب میں آگ لگا دوں گا. اس لیے کہ ہمارے بزرگ وہ ہیں جس کو عرش والے نے بنا کر بھیجا ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے، جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے. اگر اللہ کے نبی کی بات، ان کی بات مل رہی ہوگی تو باقی رکھوں گا، ورنہ جلا کر پھینک دوں گا. اب تم اپنے ان مسئلوں کو بدلو یا پھر ان مسئلوں میں آگ لگانے کی ضرورت کرو جو تمہاری کتابوں سے میں پیش کر رہا ہوں. آئیے ایک روشنی بھی ہو رہی ہے. ایک کتاب الطہارت سے شروع کرو. کتاب الطہارت سے ایک صفحہ پڑھنے کے بعد جب الٹوں گا تب کو شاستر شروع ہوگا. ذرا سنیے کیا لکھا ہے. در مختار. تم تو کتاب کا نام بتا کے نکل گئے، میں حوالہ اور جلد نمبر بھی بتاؤں گا. طہارت میں نیت شرط نہیں ہے. در مختار. کبھی کہتے ہیں کہ بغیر نیت نماز ہی نہیں ہوتی. طہارت میں نیت شرط نہیں. در مختار جلد اول صفحہ 37. ذرا ٹیپ سامنے رکھیے. وہ لوگ بلا نیت وضو سے نماز ہو جائے گی. در مختار جلد اول صفحہ 49. بے ترتیب وضو کرے، پہلے پاؤں دھوئے پھر منہ پھر کلی وغیرہ تو جائز ہے. ہدایہ جلد اول. وہ بحثتی زیور حصہ اول صفحہ 57. اعضائے وضو پر یعنی جہاں وضو کیا جاتا ہے، جو حصے دھوئے جاتے ہیں،
آزائے وضو پر مکھیوں کا گو لگا ہو، گو جانتے ہیں آپ؟ اچھا بتانے کی ضرورت ہے. آزائے وضو پر مکھیوں کا گو لگا ہو اور پانی اس کے نیچے نہ پہنچے، یعنی ایسی پانی اس کے اوپر سے بہ جائے، پانی اس کے نیچے نہ پہنچے تو وضو جائز ہے. فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 5. جس پر بارش کا پانی گرایا، بہتی نہر میں داخل ہوا تو وضو ہو گیا، وضو کرنے کی ضرورت نہیں. بارش کا پانی گر گیا یا پھر وہ ندی میں بہتی ہوئی ندی میں داخل ہو گیا، ڈوب گیا، اس میں غوطہ لگا گیا تو اس پر وضو واجب نہیں، یعنی وضو ہو گیا. فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 5 و ہدایہ جلد اول صفحہ 6. سر کا مسا بھول گیا اور سر پر پانی پڑ گیا تو مسا ہو گیا. شرح وقایہ صفحہ 62. سر کو منہ کے ساتھ دھو لیا، سر کو منہ کے ساتھ اگر دھو لیا تو مسے کی ضرورت نہیں. فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 6. وضو میں کوئی عضو دھونا بھول جائے، وضو میں اگر کوئی عضو دھونا بھول جائے تو بایاں پیر دھو لے تو وضو درست ہے. مارو گھڑنا پھوٹے سر. ہدایہ جلد اول صفحہ 55. مستحب ہے کہ سورہ انا انزلنا کا پڑھنا وضو کے بعد شارع نے اس پر بہت ثواب ذکر کیا ہے. در مختار اور جلد 2 صفحہ 65. کپڑوں پر وضو کا پانی نہ گرنے دے. عالمگیری جلد اول صفحہ 10. اور آپ آئیے ذرا یہاں، اب ذرا مسواک کی فضیلت دیکھیے ذرا. مسواک لیٹ کر کرنے سے تلی بڑھ جاتی ہے. در مختار جلد اول صفحہ 53. ڈاکٹری سیکھو. اب تو میں بھی BUMS کرنے کی سوچ رہا تھا لیکن نہیں کروں گا. مسواک کو مٹھی بھر پکڑنے سے بواسیر پیدا ہوتی ہے. در مختار جلد اول صفحہ 53. مسواک کو چوسنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے. در مختار جلد اول صفحہ 53. ذرا آزما کر دیکھیں گے. مسواک کر کے نہ دھونے سے شیطان مسواک کرتا ہے. وہ بھی نماز پڑھتا ہوگا شاید. در مختار جلد اول صفحہ 53. مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی رکھنے سے شیطان سوار ہوتا ہے. در مختار جلد اول صفحہ 53. مسواک پڑی رکھنے سے جنون کا خوف ہے. در مختار جلد اول صفحہ 53. اب ذرا دیکھیے ان چیزوں کے بیان میں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ باہم ننگے مرد اور عورت کی شرمگاہیں مل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. موطا محمد در مختار جلد اول صفحہ 69. وہ عالمگیری جلد اول صفحہ 16. وہ ہدایہ جلد اول صفحہ 47. و شرح وقایہ صفحہ 27. و منیت المصلی صفحہ 47. اسی کتابوں کے حوالے نوٹ کرو. انگلی مقدمے داخل کی اگر خشک نکلی تو وضو نہیں ٹوٹتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. در مختار جلد اول صفحہ 70. مرد عورت کو اور عورت مرد کو مساج کرے تو وضو فاسد نہیں ہوتا. عالمگیری جلد اول صفحہ 16. اپنے ذکر کو یا دوسرے کے ذکر کو پکڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. عالمگیری جلد اول صفحہ 16. زندہ یا مردہ جانور یا کم عمر لڑکی سے جمع کیا تو وضو نہیں ٹوٹتا. عالمگیری جلد اول. پتہ نہیں وضو ہے کہ لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہی نہیں. دوستوں اور بزرگوں، ہائے ہائے، بیان ان چیزوں کے جن سے غسل لازم نہیں ہوتا. کن چیزوں سے غسل لازم نہیں ہوتا؟ اللہ جانے کن سے ہوتا ہوگا. ذرا دیکھیے، جمع کے بعد غسل کر لے اور پھر مرد کی منی سفید گاڑھی فرج سے نکلے تو عورت پر غسل فرض نہیں. در مختار جلد اول صفحہ 78. وہ بہشتی زیور حصہ 1 صفحہ 73. بوجھ اٹھانے سے منی بلا شاوت نکلے تو غسل فرض نہیں. در مختار جلد اول صفحہ 78. وہ بہشتی کو ہر صفحہ 19. منی شہوت سے جدا ہو اور ذکر پکڑ لے، بعد دور ہونے شہوت کے منی نکلے تو غسل فرض نہیں. ابو یوسف در مختار جلد اول صفحہ 79. عالمگیری جلد اول
صفحہ 18. اچھا، اور دیکھیے، منی اپنی جگہ سے بلا شہوت جدا ہو اور باہر نکلے تو غسل فرض نہیں. بحثتی کو اور صفحہ 19. کسی نے جلق لگائی یا عورت سے سوائے فرض کے صحبت کی، یعنی فرض جہاں اللہ تعالیٰ نے عورت سے جمع کرنے کا حکم دیا وہاں کے علاوہ دوسری جگہ سے جمع کیا اور منی نکلے تو منی نکلنے پر سرے ذکر کو یعنی اپنے عضو تناسل کے ذکر کو یعنی اس کے سر کو پکڑ لیا اور بعد شہوت جانے یعنی شہوت بجھ جائے اس کے بعد اس کو چھوڑ دے تو چھوڑ دینے کے بعد اگر منی نکل جائے تو غسل واجب نہیں. ابو یوسف ہدایہ جلد اول صفحہ 69. شہوت سے نظر کی اور منی اپنی جگہ سے جدا ہوئی، پھر ذکر کو دابا کے شہوت جاتی رہی، پھر بدون شہوت کے منی نکلی تو غسل واجب نہیں. پیشاب کرنے یا سونے سے پہلے غسل کیا اور پھر منی نکلی تو غسل فرض نہیں. ابو یوسف در مختار جلد اول صفحہ 69. جنابت کے بعد بغیر پیشاب اور بغیر سوئے نہایا اور نماز پڑھی پھر باقی منی نکلی تو غسل واجب نہیں. ابو یوسف عالمگیری جلد اول صفحہ 78. 10 برس کا لڑکا عورت بالغہ سے جمع کرے تو لڑکے پر غسل نہیں، اس لیے کہ لڑکا بالغ نہیں ہے. در مختار جلد اول صفحہ 80. ذکر کسی عورت یا مرد کے ناف میں داخل کرے تو غسل فرض نہیں. بحثتی غور صفحہ 20. اب اپنا کیا بتایا جائے، اور آگے تو وہ ہے کہ قسم خدا یہ ہماری ماں اور بہنیں نہ آئی ہوتی تو وہ بات بتاتا جو دنیا کی کسی مفتی نے نہ بتائی ہو. دوست اور بزرگوں، اور کیا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کل ذرا آئیے سبل کرائیے گا اور ذرا دیکھیے گا اور اندازہ لگائیے گا کہ پھر کس چیز سے غسل واجب ہوتا ہے. یہ فقہ حنفیہ ہے، یہ شریعت محمدی ہے یا پورا کوک شاستر ہے، اس کو آپ اٹھا کر دیں. اچھا ذرا دیکھ، کم عمر لڑکی سے جمع کرنے کے بعد دھونا بھی ضروری نہیں. ابو حنیفہ در مختار جلد اول صفحہ 83. باکرہ یعنی کنواری لڑکی سے جمع کرے اور بکارت قائم رہے یعنی لڑکی کی بکارت زائل نہ ہو تو غسل لازم نہیں. در مختار جلد اول صفحہ 83. فرض یعنی 4 پیر والے جانور چوپائے چرند و پرند چرندوں کے فرض یا ران میں وطی کی اگر انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں. ہدایہ جلد اول صفحہ 73. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، باب غسل لازم ہونے اور دیگر مسائل کے بیان میں یہ بھی چھوڑیے، آپ کہاں کہاں تک آپ جائیں گے اور کتنی ہمارے پاس بھی پورا ان کی طرح میں بھی پلندہ لے کر آیا ہوں لیکن سب کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ کچھ باتیں بہت زیادہ. کنویں میں کتا گر جائے اگر منہ نہ ڈوبے تو پانی پاک ہے. در مختار جلد اول صفحہ 105 و ہدایہ جلد اول صفحہ 112. اور چوہے کی دم کٹ کر گر جائے تو سارا پانی کنویں کا نکالا جائے. یہ دونوں کا قول قابل غور ہیں. بحثتی زیور حصہ اول صفحہ 81. درندے کنویں میں گر جائیں اور زندہ نکالے جائیں اگر منہ نہ ڈوبے تو پانی پاک ہے. عالمگیری جلد اول صفحہ 25. غسل شدہ مردہ کنویں میں گرے تو پانی پاک ہے. عالمگیری جلد اول صفحہ 25. جنبی نے ڈول ڈھونڈنے کے لیے گوتا لگایا تو جنبی اور پانی دونوں پاک ہیں. محمد اور عالمگیری جلد اول صفحہ 29. شیر کا گوشت درم کے برابر پانی میں گر جائے تو پانی پاک ہے. ہدایہ اول جلد اول صفحہ 112. کنویں میں بکری کا پیشاب گرے تو پاک ہے. محمد ہدایہ جلد اول صفحہ 117. کنویں میں چوہے کا پیشاب پڑ جائے تو پانی نکالنے کی ضرورت نہیں. در مختار جلد اول صفحہ 111. پیشاب کی باریک چھینٹیں کنویں میں پڑ جائیں تو پانی نکالنے کی ضرورت نہیں. در مختار جلد اول صفحہ 111. ابھی وہ فتح عالمگیری رکھی ہوئی ہے، یہ وہ اس کی تو آسان عبارت ہے. اور بتا دیں بات استنجا کے بیان میں، استنجا کرنے کے پہلے اور پیچھے بسم اللہ پڑھے. عالمگیری جلد اول صفحہ 6. استنجا کرنے والے کا ہاتھ نجاست کی جگہ کے دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. در مختار جلد اول صفحہ 107. پتھر سے بڑا استنجا کیا ہو اور مقد سے پسینہ گرے، پتھر سے بڑا استنجا کیا ہو اور مقد سے پسینہ کپڑے پر لگے تو کپڑا پاک ہے. عالمگیری جلد اول اور صفحہ 95. باب پیشاب کے متعلق ہے، ذرا پیشاب کے متعلق بھی دیکھ لیں. پتلی نجاست آدمی کا پیشاب ہتھیلی کی گہرائی کے برابر معاف ہے.
عالمگیری جلد اول صفحہ 61. مغلظ نجاست یعنی پاخانہ منی مزی بقدر 3.5 ماشا کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پاک ہے. عالمگیری جلد اول صفحہ 61. قدوری صفحہ 7. سینکڑوں پیشاب کی چھینٹیں سوئی کے نوک کے برابر پڑ جائیں کپڑے پر تو کپڑا پاک ہے. عالمگیری جلد اول صفحہ 62. در مختار 1 صفحہ 154. پیشاب اور خون پینا اور مردار خانہ بیمار کو جائز ہے حکیم حاذق کے کہنے سے. در مختار جلد 4 صفحہ 244 اور شرح بقایا صفحہ 406. جو گیہوں پیشاب میں پھول گیا ہو، جو گیہوں پیشاب میں پڑے پڑے پھول گیا ہو وہ بھگو کر 3 بار خشک کیا جائے تو پاک ہے. در مختار جلد اول صفحہ 158. پیشاب مٹی سے ملا ہوا اگر خشک ہو تو رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے. در مختار جلد اول صفحہ 150. صغیر بچہ جو کھاتا نہ ہو اس کا پیشاب نجس ہے. ابو حنیفہ ہدایہ جلد اول صفحہ 120. جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کے پیشاب میں 1/4 سے کم کپڑا بھر جائے تو معاف ہے. در مختار جلد اول صفحہ 154. عالمگیری جلد اول صفحہ 62. قدوری صفحہ 7 اور منیا صفحہ 55 اور مالا بدمین صفحہ 15 اور بہشتی زیوری 2 صفحہ 15. جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب میں 1/4 کپڑا تک بھر جائے تو نماز جائز ہے. جلد اول ہدایہ صفحہ 237. جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب میں کل کپڑا تر ہو جائے تو پاک ہے. یہ تو چلیے یہ تو نجاست اور اس کے اوپر ہے. اور آپ عام نجاستوں کے متعلق اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا اور آپ افسوس کریں گے. اب ذرا ایک شراب کے اوپر بھی ذرا ان کا عقیدہ دیکھ لیجئے. اس بے غیرت نے میری اپنی کیسٹ میں کہا ہے کہ اہل حدیثوں میں شراب جائز ہے، سور حلال ہے. ذرا آپ ان کے کتابوں میں ذرا دیکھیں. ہم تو کہتے ہیں تو میری کتاب لاؤ تمہاری بھی لاتے ہیں آگ لگاؤ. جو گوشت شراب میں پکایا گیا ہو وہ 3 بار جوش دینے اور خشک کرنے سے پاک ہے. ابو یوسف در مختار جلد اول صفحہ 157. عالمگیری جلد اول صفحہ 56. ایزن جلد 4 صفحہ 407 اور ہدایہ جلد اول صفحہ 238. جو مرغی پیٹ چاک کرنے سے پہلے پر اکھاڑنے کی غرض سے جوش دی گئی ہو، جو مرغی پیٹ چاک کرنے سے پہلے پر اکھاڑنے کی غرض سے جوش دی گئی ہو تو وہ 3 بار دھونے اور خشک کرنے سے پاک ہے. در مختار جلد اول صفحہ 158 اور عالمگیری جلد اول صفحہ 60. جو گیہوں شراب میں پکایا گیا ہو وہ کئی بار جوش دے کر سکھانے سے پاک ہو جاتا ہے. ابو یوسف در مختار جلد اول صفحہ 15 اور عالمگیری جلد اول صفحہ 56. شراب میں آٹے گوندھے ہوئے کی روٹی پکائی گئی ہو اگر اس قدر سرکہ ڈالا جائے کہ شراب کا اثر جاتا رہے تو پاک ہے. در مختار جلد اول صفحہ 158. شراب میں چوہا گر کر مرا اور پھٹنے سے پہلے نکالا گیا پھر شراب سرکہ ہو گئی تو وہ پاک ہے. در مختار جلد اول صفحہ 162. عالمگیری جلد اول صفحہ 60. 1 قطرہ شراب سرکے میں گرے تو 1 ساتھ یعنی 1 گھنٹے کے بعد کھانا حلال ہے اور اگر کوزہ بھر گرے تو فی الحال حلال ہے. جل جلالہ. اور در مختار جلد اول صفحہ 162. ہدایہ جلد 4 اور صفحہ 280. شرابی شراب پینے کے بعد کئی بار تھوک نکل جائے، شرابی شراب پینے کے بعد کئی بار تھوک نکل جائے تو اس کا منہ پاک ہے. در مختار جلد اول صفحہ 112 اور عالمگیری جلد اول صفحہ 30. ہدایہ جلد اول صفحہ 128. گیہوں شراب میں بھیگ کر پھول جائے تو 3 مرتبہ پانی میں بھگو کر خشک کیا جائے تو وہ پاک ہے. ابو یوسف عالمگیری جلد اول صفحہ 57. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور کیجیے اور آپ اندازہ لگائیے. آج ہمارے کچھ بھائی سوچ رہے ہوں گے ہم نے تو صفحہ بھی نہیں بتایا، یہ تو صفحہ بھی نمبر بتاتا چلا جا رہا ہے میری کتابوں کا. تو میں ایسے ہی حوالہ دیتے چلے گئے فلاں میں اور آخر میں کتابوں کا حوالہ دے دیا. میں نے ایک کتاب کا جلد نمبر صفحہ نمبر بھی بتایا ہے. تو میں قسم ہے میں واسطہ دیتا ہوں اگر صحیح ہے اور واقعی تمہاری کتابوں میں یہ عقائد ہیں تو سن لو، یا تو اپنی کتابوں کو آگ لگاؤ یا پھر ہم تو کہتے ہیں ہماری کتابوں کو لے کر آؤ، میں آگ لگاتا ہوں. اور سن لو صاحب ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے عالم ہم تو صاف طور سے کہتے ہیں تم یہ وہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ ساری کی ساری کتابیں صحیح ہیں، ان کے فتووں پر تمہارا عمل ہے اور ہمارا
جماعت اہل حدیث کی کسی بھی کتاب پر عمل نہیں ہے. تم نے طلاق کے اوپر ایک بات کہی تھی، انہوں نے طلاق کے اوپر کیسٹ میں موجود ہے، کیا کہا کہ ساری امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ 3 مرتبہ ایک مجلس میں دی ہوئی طلاق پڑ جاتی ہے، لیکن صرف اہل حدیثوں کے 2 امام. ہم کہتے ہیں جب ہم غیر مقلد ہیں تو پھر ہمارے اوپر 2 امام کیوں کہتے ہو؟ اگر کوئی آدمی 2 اماموں کا مقلد ہو تو وہ مقلد ہے ہی نہیں، وہ مقلد ہے ہی نہیں. تم تو ایک امام کے مقلد ہو. تم کہتے ہو اہل حدیث کے 2 امام علامہ تیمیہ اور علامہ ابن جوزی، یہ 2 امام نکلے. انہوں نے کہا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں تو وہ ایک ہی پڑتی ہیں. ہم نے کہا جاؤ، کعبے کے رب کی قسم ہم نے اس کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے اور نہ ہم علامہ تیمیہ کا مسئلہ مانتے ہیں نہ ابن جوزی کا. لیکن سنو، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، غالباً صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور میں مزید دیکھ لوں گا یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مروی ہے. سن لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت عمر فاروق کے خلافت کے نصف دور تک 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں 3 دی جانے والی طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. بعد میں جب لوگوں نے طلاق دینا شروع کر دی، زیادہ دینا شروع کر دی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقوں کو 3 کہنا شروع کر دیا، 3 گرداننا شروع کر دیا. آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کے دور میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق کے خلافت کے نصف سال تک، یعنی 2 سال تک 3 دی جانے والی طلاقوں کو ایک مجلس میں ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. اہل حدیث کا فتویٰ اس حدیث پر ہے، اہل حدیث کا فتویٰ امام ابن تیمیہ پر یا علامہ ابن جوزی پر نہیں ہے. معاف کیجئے، میرا کوئی امام نہیں ہے. عالم تو ہیں، ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں جیسے تم یہ کہتے ہو کہ 4 امام برحق، لیکن حنفی بننا تو میرے امام کی تقلید کرو. 4 امام برحق، اگر یہاں شافعی بننا ہے تو میرے امام کی تقلید کرو. کائنات کے رب کی قسم، میرا عقیدہ یہ ہے کہ 4 امام اپنی جگہ پر حق بجانب، 4 امام برحق ہیں، عزت ہم 4 کی کرتے ہیں. لیکن اہل حدیث اگر بننا ہو تو امام کائنات کی تقلید کرنا پڑے گی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا پڑے گا. آئیے ذرا ہم زیادہ باتیں تو آباد کی نہ بتائیں، 2 بج رہے ہیں، مجھے تقریباً 2 گھنٹے ہو بھی رہے ہیں بولتے ہوئے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، ذرا دیکھیے کتے کے متعلق ہے. کتا نجس العین نہیں ہے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، در مختار جلد اول صفحہ 105 اور عالمگیری جلد اول صفحہ 25 اور ہدایہ جلد اول صفحہ 94 اور صفحہ 111 اور صفحہ 128 اور بہشتی زیور حصہ 2 صفحہ 20. اور آگے دیکھیں، مٹی کے برتن میں کتا منہ ڈالے تو 3 بار دھونے سے پاک ہے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 مرتبہ دھو. بہشتی زیور حصہ اول صفحہ 82. بھیگے کتے کی چھینٹوں سے اور اس کے کاٹنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. در مختار جلد اول صفحہ 112. مسئلہ نمبر 255 پر ذرا نظر ڈالیں، کیا لکھا ہے؟ کتے کی بیع جائز ہے، خرید و فروخت جائز ہے. ہدایہ جلد اول صفحہ 112. آگے، کتے کے بالوں کا تکمہ بنانے میں مذائقہ نہیں ہے. ہدایہ جلد اول صفحہ 230. کتے کی ہڈی اور بال اور پٹھے پاک ہیں. در مختار جلد اول صفحہ 105 اور ہدایہ جلد اول صفحہ 112. کتے کی کھال کا ڈول اور جائے نماز بنانا جائز ہے. در مختار جلد اول صفحہ 105 اور ہدایہ جلد اول صفحہ 112. کتے اور بھیڑیے کی کھال ذبح کرنے سے پاک ہو جاتی ہے. منیت المصلی صفحہ 53. باب گدھے کے متعلق ذرا سن لو. گدھے کا جھوٹا پاک ہے. موطا امام محمد اور در مختار جلد اول صفحہ 113. عالمگیری جلد اول صفحہ 31. ہدایات صفحہ 261. گدھے ذبح ہوئے کی چربی، یعنی ذبح ہو جانے والے گدھے کی چربی اور گوشت بالاتفاق پاک ہے. جلد اول صفحہ 127 اور صفحہ 132. ہدایہ جلد اول صفحہ 119. گدھی کا
ہمارے یہاں تو گدھیا بولتے ہیں، آپ کے یہاں کچھ بھی کہتے ہیں۔ گدھی کا دودھ پاک ہے، عالمگیری جلد اول صفحہ 62، اب پینا بھی شروع کر دیجئے۔ ہدایت جلد اول صفحہ 119 اور منیا صفحہ 53۔ اور دوستوں بزرگوں، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کچھ کاٹ کاٹ کر، یہ ہے ان کے مسائل۔ ہم سے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، تم تو صفحے بھی نہیں بدلائے ہو اور ہم نے صفحہ بھی بدلا دیا ہے، اور کائنات کے رب کی قسم ہے، جرجیس کے متعلق یہ بات سمجھ لو کہ کعبے کے رب کی قسم، آج بھی میں نے دونوں دوائیں ملائی ہیں، ہومیوپیتھک اور آپریشن، یہ ابھی میں نے ملا کر کیا ہے۔ ابھی تو میں نے پوسٹ مارٹم والی چیزیں ہم نے پیش نہیں کی ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم بھڑک نہ جاؤ، کہیں اور زیادہ بتک نہ جاؤ۔ تم اچھا ہوا ہمارے اہل حدیثوں پر الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں یہ نوجوان آئے مجھ سے لڑنے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث کوئی لڑنے کے لیے نہیں جاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہاری کیا کتابوں میں خرافات بھری ہوئی ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے ہمیں منوانا ہے، ہمیں سمجھانا ہے، تو یہ تو رب کا قرآن پیش کر دے یا جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان لیا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آؤ ذرا ہم فتاوی عالمگیری پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ اس کی میں عربی عبارت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو شبہ نہ ہو جائے۔ ذرا دیکھیے، لکھا ہے فتاوی عالمگیری، جلد اٹھائیے آپ اور صفحہ نمبر دیکھیے، جلد 2 صفحہ 21، مطبوعہ دیوبند صفحہ 68 اور جز نمبر 4۔ عربی عبارت ہے لو مست المرأة زوجها حتى انزل لم يفسد صومه۔ ہم تو تمہاری فقہ کے اور فتاوی عالمگیری کے عربی عبارت کو پڑھ رہے ہیں، کوئی ماں کا لال انکار کرنے کی جرت کرے۔ لکھا لو مست المرأة زوجها حتى انزل لم يفسد صومه، اگر عورت نے لوکوک شاستر اپنی، اگر عورت نے مرد کا مساس چھیڑ چھاڑ کیا، عورت نے مرد سے اگر چھیڑ چھاڑ کیا اور شوہر کو انزال ہو گیا، منی خارج ہو گئی، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تیری فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ 21، مطبوعہ دیوبند صفحہ 68 اٹھا۔ عالمگیری روزے کا فوٹو ذرا آئیے میں دکھلاؤں آپ کو، عالمگیری روزے کا فوٹو۔ وَإِن مَسَّ فَرْجَ بَهِيمَةٍ فَأَنزَلَ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، جلد اول صفحہ 205، مطبوعہ دیوبند صفحہ 68، جز نمبر 4۔ نوٹ کرو، عربی عبارت میں نے پڑھ دی، کیسٹ میں میری بات موجود ہے، ذرا دیکھو۔ اگر وَإِن مَسَّ فَرْجَ بَهِيمَةٍ، اگر کسی جانور کی فرج کو مساس کیا، لکھو ٹریننگ، انگریزی فلموں میں بھی اتنا نہیں دکھلایا جاتا ہوگا۔ کیا لکھا؟ اگر عربی عبارت پڑھ دی، کیا لکھا کہ اگر کسی جانور کی فرج کو مساس کیا اور انزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ آئیے ذرا ایک اور عبارت دیکھ لیں، کیا وَإِذَا جَامَعَ بَهِيمَةً او میتتن او جامع فیما دون الفرج ولم ينزل لا يفسد صومه انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے ہائے، فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 205۔ تعجب ہے، کیا لکھا؟ وَإِذَا جَامَعَ بَهِيمَةً، اگر جانور یا او میتتن او جامع فیما دون الفرج، اگر اس نے جانور یا مردے سے مجامعت کی، مردے سے یا جانور سے یا مردے سے مجامعت کی، اگر جانور یا مردے سے مجامعت کی، ہم بستری کی یا فرض کے باہر مجامعت کی اور انزال نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مطبوعہ دیوبند صفحہ 68 جز 4 اٹھا کر دیکھ لو، شاید حنفی روزہ لوہے یا اسٹیل کا ہوگا جو فاسد ہی نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہائے ہائے کیا کہوں میں، ابھی تو میں نے صرف یہ پڑھا ہے، اب یہ دیکھ رہا، یہ سب بھرا پڑا ہے، کس باتوں کو بتاؤں، کیا کروں، لگتا ہے جلدی سے شادی بازی کر لوں تب یہ سب باتیں بتائی جائیں گی، اس سے پہلے ہم بھی نہیں بتا پائیں گے، ایسی باتیں اس کے اندر لکھی تھی۔ کیا بتاؤں میرے دوست اور بزرگوں، ہائے ہائے،
زیادہ نہیں، بس ایک اور سن لو جو مثال کے طور پر مجھے آپ کو دینا ہے بس، اور اس کے بعد میں آپ جائیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر تقلید کر کے تم نے یہ سیکھا ہے مقلد بن کر، تو جاؤ ایسی تقلید کو میں طلاق دیتا ہوں۔ اور ہمارے یہاں تینوں طلاق ایک وقت نہیں دی جاتی، لیکن مجھے امید ہے کہ ایسی تقلید کو تینوں طلاق میں دوں گا تو پڑ جائے۔ سنو کیا لکھا ہے، فَلَوْ أَيْقَظَ زَوْجَتَهُ لِيُجَامِعَهَا فَوَصَلَتْ يَدُهُ إِلَىٰ ابْنَتِهِ مِنْهَا فَقَارَصَهَا بِشَهْوَةٍ وَهِيَ مِمَّنْ تَشْتَهِي يَظُنُّ أَنَّهَا أُمُّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُمُّ مُعَبَّدَةً فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 274 یہ بھی بتا دیا۔ اب سنو اس کا ترجمہ کیا ہوا، فَلَوْ أَيْقَظَ زَوْجَتَهُ، اگر اس نے اپنی بیوی کو جگایا، ذرا دیکھیے ایقظ یوقظ بیدار کرنا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو جگایا، لیجامعہا رات میں جگایا کہ میں اس سے جمع کروں، صحبت کروں، ہم بستری کروں، فوصلت یدہ، تو اس کا ہاتھ، فوصلت یدہ الی ابنتہ، تو اس کا ہاتھ بیوی پر نہیں بلکہ بغل میں لیٹی ہوئی جوان بیٹی پر پڑ گیا۔ ذرا سنیے کیا لکھا ہے، فوصلت یدہ الی ابنتہ، اس کا ہاتھ اگر اس کی جوان بیٹی پر پڑ گیا، ابنتہ منہا فقارصہا بشہوۃ، اور اس نے اپنی بیٹی کے جسم کو، اور جسم سے مراد آپ سمجھتے ہیں سینے کا حصہ، اس نے اپنی بیٹی کے اس سینے کے حصے کو، میں نے کہا میں کھل کے نہیں بتا پا رہا ہوں، ذرا سنو کہ فقارصہا بشہوۃ، اس نے شہوت کے ساتھ مسلنا شروع کر دیا۔ فتاوی عالمگیری کتاب تیری، حوالہ تیرا، پریس تیری، کاپی تیری، کاغذ تیرا، قلم تیرا، سیاہی تیری، مطبوعہ دیوبند، سب کو بتلا رہا ہوں۔ کیا لکھا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو اگر بشہوتن، شہوت سے ملنا شروع کر دیا، وہی ممن تشتہی، اور وہ لڑکی ان میں سے تھی جس کو اشتہا خواہش ہوتی تھی، یعنی جوان ہے، بلوغت کو پہنچ چکی ہے، اگر اس نے ایسی لڑکی سے یعنی جو ہے اس کے بدن کو چھو لیا اور ملنے لگا، اس کو مسلنے لگا، تو یظن انہا امہا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں بلکہ میری بیوی ہے، یعنی وہ انجان میں ایسا کر رہا ہے، اور انجانے میں اس نے یہ سوچا کہ انہا امہا، کہ یہ اس کی ماں ہے، بیٹی نہیں بلکہ اس کی ماں ہے، تو حرمت علیہ الام، تو اس لڑکی کی ماں یعنی اس آدمی کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ اتنی اچھی بات ہے، چلو حرام ہو گئی، یعنی بیوی جب بیٹی کو چھو لیا تو ماں حرام ہو گئی، لیکن ہائے حضرت تضاد تو دیکھیے کیا لکھا ہے، ماں تو حرام ہو گئی، اگر کوئی مرد بھول کر بیوی سمجھ کر شہوت کے ساتھ اپنی بیٹی سے چٹکی لے اور مساج کرے تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی، لیکن ذرا اس سے بھی بے شرمی اور بے حیائی سے کی کتاب اور کون سی ہو سکتی ہے، اور اس سے بھی بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی بڑی سیکس گائیڈ اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بھی بڑا کوک شاستر اور کیا ہو سکتا ہے جو آگے لکھا جا رہا ہے، ذرا غور کیجیے، فَمَنِ انتشرت آلَتُهُ فَطَلَبَ امْرَأَتَهُ وَأَوْلَدُهَا بَيْنَ فَخُذَيْ ابْنَتِهَا لَا تَحْرُمْ أُمُّهَا مَا لَمْ تَزَوَّدْ انتشارا كذا في التبين، صفحہ نمبر 275 اور جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 275 نوٹ کر لیجئے کیا لکھا یہاں، بیٹی کے جسم کو اگر ہم مل دے اپنی بیوی سمجھ کر بعد میں پتا چلے تو ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یعنی اس کی بیوی حرام ہو رہی ہے، اور یہاں اتنا بڑا کانڈ ہو رہا ہے لیکن بیوی حرام نہیں ہو رہی ہے۔ کہا لکھا ہے فَمَنِ انتشرت آلَتُهُ، اگر کسی آدمی کو شہوت اٹھے یعنی خواہش ہو اور اس کا آلے تناسل
زمبش کرنے لگے، انتشار ہو جائے، یعنی اس کا عضو تناسل اس کے پیشاب کی جگہ میں حرکت پیدا ہو جائے، انتشرت حالتہ فطلب امرأتہ، تو اس نے اپنی بیوی کو طلب کیا ہو، یعنی وہ اپنی بیوی کو بلائے کہ میں شہوت سے بھڑک رہا ہوں، میری بیوی میرے قریب آئے۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو بلایا تو ظاہر بات ہے جب شہوت اٹھی اور بیوی کو بلایا تو بیوی کے آنے میں اور شہوت بھڑکنے میں اڑنے میں جو دیر لگ رہی ہے، لکھا ہے کہ اتنی سے وقفے میں، اتنی دیر میں وَأَوْلَجُهَا بَيْنَ فَخُذَيْ ابْنَتِهَا، اگر بیوی کے آنے میں اور اس کے بلانے میں اور بیوی کے آنے میں اگر جو دیر لگی، اتنی دیر میں اگر یہ آدمی اپنی بیٹی کے دونوں ران میں اپنے عضو تناسل کو داخل کر دے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری بات بتا رہا ہوں، پھر اس کے آگے نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، میں بھی جرأت نہیں کر پا رہا ہوں آگے بتانے کی۔ میرے دوستوں سوچا تو تھا کہ سب کچھ بتا ڈالوں گا، لیکن یارو آگے خود ہماری جرأت نہیں ہو رہی ہے بتانے کی۔ لکھا ہے بینا فخذی ابنتہا، اگر وہ اپنی بیٹی کے دونوں رانوں کے درمیان اپنے عضو تناسل کو داخل کر دے تو لا تحرم امہا، تو اس کی ماں اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی، تزود انتشار معلوم تزود انتشارا، جب تک کہ وہ اس انتشار جتنا اس کو شہوت بھڑکی اس سے اور زیادہ شہوت نہ بھڑک جائے، یعنی بیوی سے جتنی شہوت بھڑکتی ہے وہ اتنی ہی رہے۔ اگر بیٹی جوان ہے اور بیٹی کو جوان سمجھ کر وہ بیوی سے بھی زیادہ شہوت میں بھڑک گیا تو پھر ماں حرام ہوگی، اور اگر اتنی شہوت رہی جتنی بیوی کے ساتھ رہتی ہے تو ماں حرام نہیں ہوگی۔ تو یہاں صرف چٹکی سے اور اپنے ہاتھ سے ملنے سے ماں حرام ہو رہی ہے، اور یہاں بیوی کے بیٹی کے ساتھ ہم بستری کر لو تب بھی ماں حرام نہیں ہو رہی ہے۔ واہ رے میری فقہ حنفیہ، تم اس کو شریعت محمدی کہو گے یا کوک شاستر کہو گے؟ ہم 20 صفحے کی ایک کتاب 10 ورق کی ایک کتاب لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بمبئی کے ایک سیٹھ نے اس کو چھپانے کی ذمہ داری لی ہے، ہو سکتا ہے تم مجھ پر مقدمہ بھی دائر کرو، جو چاہو میرے خلاف کرنا، انشاءاللہ موما میں بھی بانٹوں گا، مونا تھنجن میں بھی تقسیم کروں گا، جہاں جہاں شریعت ہے آپ کی وہاں بھیجوں گا، اور آپ کی ہدایت کا در مختار کا عالمگیری کا فوٹو کاپی صاف طرح جو ہے سب لوگوں کو بتا دوں گا۔ میرے دوستو، میں نے آج اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے فقہ حنفیہ، اس کو فقہ حنفیہ قانون محمدی ہے، شریعت محمدی ہے یا کوک شاستر؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انگریزی کتابوں میں جو اوپر سے فوٹو لگا دیا جاتا ہے اس فوٹو کو دیکھ کر بھی آدمی اتنا نہیں بھڑکتا ہوگا، ان ننگی تصویروں کو دیکھ کر بھی آدمی اتنی شہوت میں نہیں آتا ہوگا جتنی شہوت میں ان تمام